میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے بغیر اپنی ضرورت اور احتیاج۔ نہ اس کو فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو انبیاء اور رسولوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو انسان جنات کی ضرورت ہے، نہ سات آسمان نہ سات زمینوں کا وہ محتاج ہے، نہ کرسی اور عرش کا وہ محتاج ہے۔ سمد کا مختصر خلاصہ یہ ہے، وہ ذات جو کسی کا محتاج نہ ہو اور وہ ذات جس کے سارے ہی محتاج ہوں، وہ ذات جو سب کے بغیر اپنا سب کچھ کر لے اور جس کے بغیر کوئی بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ کوئی ہمارا محتاج ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، اسے ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، اسے ہمارے حج، طواف، قربانی، ذکر، تلاوت، شہادت، اس کا وہ محتاج ہے۔ کوئی بھی نہ ہو اور کوئی بھی نہ تھا، وہ تو شروع سے ہے۔ پیچھے دیکھنا چاہیں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہے، جہاں تک مرضی نظر چلی جائے اس کی ابتدائی کوئی نہیں، آگے دیکھنا چاہیں تو اس کی انتہا کہاں تک ہے، جتنی دور نظر چلی جائے کچھ نظر نہیں آتا، انتہا بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ وہ ہستی ہے جس کا نہ کوئی پہلا سرا ہے اور نہ کوئی آخری سرا ہے، جو اپنی پہل میں ابتدا سے پاک ہے اور اپنے آخر ہونے میں انتہا سے پاک ہے۔ ہمیشہ سے ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، ہمیشہ رہے گا، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا۔ باقی ہر اللہ کے سوا ہر چیز کسی بھی شکل میں، ناری، نوری، خاکی، آبی، وہ کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، نہ کہیں ختم ہوتا ہے، لہذا اس کو تو کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، بلکہ اور بندگاں جوتے کن، مگر میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی کہ مجھے نہ کوئی نفع ہے یا مجھے کوئی فائدہ ہے، بلکہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ جو چیز ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں اس سے الفت ہو ہی جاتی ہے۔ گھر بنایا وہ پیارا لگا، باغ لگایا وہ پیارا لگا، جس چیز کو ہمارا ہاتھ لگ جائے پیاری ہو جاتی۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اس ساری کائنات میں سب سے پیاری چیز اللہ کو انسان ہے۔ بطور مخلوق اللہ کو ساری کائنات میں انسان سب سے پیارا ہے، وہ کافر کی شکل میں ہو یا مسلمان کی شکل میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے اونچا مقام دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قرآن میں آتا ہے، اللہ نے کہا مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، ابلیس سے اللہ نے کہا میں نے تو آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے خود مٹی اٹھا کے اور اس کو چھوپا اور اس کو لگایا۔ اس کا مطلب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن یدیہ کا لفظ آدم علیہ السلام کا مقام ضرور ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اس نے مسلمان اللہ کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، بطور مخلوق انسان سب سے افضل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے سب سے بہتر قوام میں پیدا کیا۔ پھر اس میں مسلمان اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا مشرک، ملحد، کافر، دہریہ ایک لفظ کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ اسی وقت اس کو پیارا بنا لیتا ہے۔ اس کو اپنے بندے سے پیار کرنے میں دیر نہیں لگتی،
ماؤں کو بچوں سے پیار ہوتے ہوتے ہوتا ہے، جتنا ان کے لیے قربان ہوتی ہے تھکتی ہے اتنا پیار بڑھتا جاتا ہے، اور بچے ماؤں سے مانوس ہوتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو فوراً محبت کا تعلق قائم فرما لیتا، فوراً، دیر نہیں لگتی، ایک پل بھی نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا نافرمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر نکلے، یا اللہ بارش کر دے، نماز پڑھی، دعا مانگی، بارش کر دے، دھوپ اور تیز ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کیا بات ہے، میں نے تو بارش کی دعا کی اور تو نے دھوپ ہی تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا مسلسل نافرمان ہے، جب تک اس مجمع میں وہ موجود ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ تو آپ اس شخص کی نافرمانی کی حد سوچیں کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا معلق ہو گئی، آگے نہیں جا رہے، ایسی نحوست اس کے گناہوں کی ہے، دعا کھڑی ہوئی ہے، کہ یہ نکلے گا تو بارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بھائی جو اس قسم کا آدمی ہے تو اس مجمع سے نکل جائے، سارا جگ اس کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے۔ وہ شخص نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نہیں نکلا تو دل ہی دل میں کہنے لگا، اب اگر میں باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، لو خرجت تو خبرت نفس، اگر میں کھڑا رہوں گا تو بارش نہیں ہوگی، اب کیا کروں؟ اب اس کو خیال آیا کہ عزت بچاؤ، عزت بچانے کا راستہ توبہ کے سوا کوئی ہے نہیں۔ اب یہ جو توبہ کرنے لگا ہے، یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں، یہ توبہ اپنی جان اور عزت کو بچانے کے لیے۔ تو یہ توبہ نمبر 2 قسم کی توبہ ہے، وہ اعلیٰ درجے کی توبہ نہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، یہ توبہ ہے کہ اب میری عزت رہ گئے، اب اگر میں نکلتا ہوں تو سب کو پتہ چلے گا یہ ہے بدبخت جس کی نحوست سے دعائیں رکی پڑی۔ تو اللہ پہ قربان جائیں میرے بھائیوں کہ اس نے اس توبہ کے ساتھ بھی کیا معاملہ کیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فہم حلتنی، یا اللہ میں 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، اب میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول کر تو مجھے رسوا ہونے سے بچا۔ تو یہ ساری توبہ کا محرک اللہ کی محبت نہ تھی، اپنی عزت بچانا۔ اس کے الفاظ ختم ہوئے اور ہوا کا رخ بدل گیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، بادل گھٹا اٹھی، بارش چھما چھم شروع ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ بارش کیسے ہو گئی؟ ایک شخص بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی تو فعل ہو۔ اتنی جلدی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ تو نافرمانیاں 40 سال، 4 دن کی 40 سال، ماں کی نافرمانی کرو نا 4 دن، 40 دن وہ صلح نہیں کرتے، معافیاں مانگو پھر نہیں صلح کرتے۔ وہ 40 سال کے ایسے گناہ کہ نبیوں کی دعائیں رک گئیں، اس نے ایک دفعہ کہا یاد، اور اللہ نے اسی وقت کہا، جاؤ معاف کیا اے موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی کی تو فعل میں نے کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر۔ دنیا کے بادشاہ اتنی جلدی صلح کرتے ہیں؟ بادشاہوں کو گولی مارو وہ تو ویسے ہی جاگر ہوتے ہیں عام طور پہ، مائیں اتنی جلدی صلح نہیں کرتی، باپ اتنی جلدی نہیں شفقت کا ہاتھ رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ وہ کون شخص ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ میرا نام فرمان تھا میں نے کسی کو نہیں پتا چلنے دیا، جب اس نے مجھ سے صلح کر لی میں اس کا نام کیسے کھولوں؟ میں تمہیں کہتا ہوں چغلی نہ کرو اور خود اپنے بندے کی چغلی کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ کافر کی سنو، ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے روٹی آگے رکھی،
وہ کھانے لگا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، پڑھوں کس کو؟ تو نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا میں نافرمان کو، اللہ کے منکر کو میں روٹی نہیں کھلاتی۔ اٹھ کے چلا گیا تو پیچھے جبریل آئے، کہنے لگے کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منکر تو یہ میرا تھا، میں نے تو 70 سال سے روٹی نہیں بند کی، میں تو کھلا رہا ہوں، تمہیں کس نے کہا تھا اس کے آگے سے روٹی اٹھانے کو؟ خلیل اللہ کو تبدیل ہو گئی کافر کی وجہ سے، تو اس کے آگے سے روٹی کیوں اٹھائی؟ اس کو واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ اللہ کی کافر کے ساتھ ہمدردی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا آپ کھانا کھا لیں۔ کیا ہوا کہ میرے رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا ہے، تو وہ کلمہ بھی نصیب ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ کیا چلو کلمہ بھی پڑھا دو مجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر کے آسمان کی چھت تک پہنچا دو، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے ہی معاف کر دیتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب یہ تو اللہ کا عام دستور ہے، اور اس امت کے ساتھ پھر اور مہربانی شامل ہو گئی، اس امت کے ساتھ اور لطف شامل ہو گیا، اپنے محبوب کی توفیل، ان کی امت میں ہونا ہماری لاٹری نکل آئی، یہ ہمارا پورا نکل آیا، قرآن دادے ہمارا نام نکل آیا، کیونکہ اللہ نے کہا وہ جو تباہ تم میں نے تمہیں چنا ہوا ہے۔ ہم نے کب چناؤ کے وقت اپنا نام پیش کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دے؟ ہمیں تو ہوش بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کی روحوں کو دیکھا، ایک ایک روح کو اٹھایا، اوپر سے نیچے تک پرکھا، دیکھا، جو روح اسے پسند آئی اس کو اپنے محبوب کی امت میں شامل فرمایا، جو پسند نہیں آئی اسے باہر کر دیا، جو پسند آئی اسے ادھر کر دیا۔ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ تو لہذا اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ بالکل اور بھی نرم۔ قارون کتنا بڑا مجرم تھا، یہ قرآن نے 2 رکوع اس کے لیے اتارے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، یہ ساری کہانی قارون کی۔ اور اپنے جرم میں وہ اکیلا آیا ہے، نبی پہ زنا کی تہمت لگا دی، اتنا بڑا مجرم اس لحاظ سے کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پاک نبی پہ زنا کی تہمت لگائی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گی۔ تو انہوں نے کہا یا زمین سے کہا پکڑو اسے، تو زمین نے جب کھینچا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اور پکڑ لو، وہ اور نیچے چلا گیا۔ پھر اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر، تو زمین کو انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ اور نیچے چلا گیا۔ وہ منتیں کرتا رہا اور وہ کہتے رہے پکڑو پکڑو پکڑو، یہاں تک کہ قارون سارا زمین میں پھنس گیا، غائب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ما افضلک یا موسیٰ، اے موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، ذرا بھی نہ نرمایا۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم اگر قارون ایک دفعہ کہتا نا یا اللہ معاف کر دے تو میں فوراً معاف کر دیتا ہوں، اس کو زمین سے باہر نکال دیتا، ایک دفعہ مجھے کہہ دیتا نہیں یا اللہ معاف کر۔ جبریل کہنے لگے ہمارے نبی سے یا رسول اللہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا نا تو آپ دیکھتے میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا، کیونکہ اس وقت فرعون نے کہا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ تو جبریل نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالی، اس کا منہ بند کیا، اور جبریل کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو کر اس کو معاف نہ کر، اور جبریل چاہتے تھے کہ اس کو معافی نہ ملے۔ جو جانتے ہیں، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں تو اس کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہ ہو جائے، جو اتنی عظیم و شان لامحدود رحمتوں کا مالک ہو، اس امت کے ساتھ تو اور زیادہ مہربان ہوا۔ تو ادھر اوپر اللہ مہربان،
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے۔ میں چند دن پہلے پڑھا تھا قرآن، تو اس میں ایک آیت آئی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میرے بندو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے۔ تو مجھے خیال آیا اگر اللہ تعالیٰ یوں کہتا کتب ربکم علی نفسہ الغضب، تمہارے رب نے اپنے اوپر غصے کو لازم کر لیا ہے، تو ہم اللہ کی قسم کھا کے گئے تو ہم میں کوئی انسان نہ رہتا، ہم سب مسخ ہو جاتے، آسمان ٹوٹ پڑتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑوں کے تابے وہ اچھل کے ساری دنیا کو بہا کے جا کے سمندر میں گرا دیتے۔ لیکن اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اللہ 2 دفعہ اوپر نیچے آیا، چند آیات کے وقت کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے تمہارے بارے میں علی نفسہ اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لازم کر لیا۔ تو اس آیت نے اللہ کے عذابوں کو روکا ہوا ہے، اللہ کے غضب کو روکا ہوا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان، اور اس امت پر سب سے زیادہ مہربان۔ اس امت کی ایک نیکی 10 کے برابر تو پرانا قانون آ ہی رہا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 لے کر دیں گے، تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امت، یا اللہ یہ تو سب کو ملا، میری امت کو زیادہ کر کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو اپنے رب کو قرضہ دے، اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کر دے؟ تو 10 گنا سے آگے بات چلی گئی، عدد نہیں بتایا، تو ہمارے نبی نے پھر کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ چلو ہم آپ کی امت کو رعایت دیتے ہیں، ایک کے بدلے میں 700 لکھیں گے۔ آپ ٹھیک ہے، کیونکہ تو 700 گنا نفع میں دنیا کی بڑی سے بڑی سمگلنگ میں بھی ایک کا 700 نہیں ملتا ہے۔ 1 روپے میں 700 کمانا یہ نہیں ہوتا، 1 روپے میں زیادہ 10 کما 100 کما لیں گے۔ 1 روپے پہ 700، ایک نیکی پہ 700۔ اور قربان جب اپنے نبی پر، انہوں نے آگے کیا کہا؟ نہیں یا اللہ زد امتی، کچھ اور زیادہ فرما۔ وہ کہہ رہے ٹھیک ہے 700 بہت زیادہ ہے، کون 700 دیتا میاں، بہت زیادہ۔ کہاں 10 اور کہاں 700، 10 اور 700، 70 گنا آگے بڑھ گئے ہم، 70 گنا۔ پھر بھی ہمارے نبی کہہ رہے نہیں یا اللہ اور زیادہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری اچھا چلو میرے محبوب تجھے تو خوش کرنا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا۔ یہ سمجھو سائن کر کے کھلا چیک دے دے گا، لکھو جو مرضی لکھنے میں لکھ لو، ہر سے لگ جائے کھلا چیک۔ لیکن ایک بتاؤں، یہ تو میری ایسے مثال ہے، ہم اپنے ظرف کا جتنا مرضی مانگ لیں وہ کچھ بھی نہیں، اللہ کہہ رہا میں دوں گا اپنے شایان شان، جنت میں اللہ جمع کرے گا۔ یہ جنت میں جانے کے بعد کی بات ہے، ایک دن جمع کرے گا، پھر کہے گا میرے بندو آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنی شان کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو کیا مانگو، سلونی آج مانگو۔ یوسف کو جب اللہ اپنا دیدار کرا رہا ہو، پردے اٹھ جائیں گے، جبریل کو حکم، رضوان کو حکم ہوگا پردے اٹھاؤ، ایسے پردے اٹھا دے گا، اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا، پھر اللہ، لمبی چوڑی بات ہے آخری سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو آج مانگو کیا مانگتے ہو، آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، میں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں پھر بھی مانگو، پھر بھی مانگو، کہیں گے ہم سے راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو میں تمہیں یہاں بٹھاتا، اگر میں تم پہ ناراض ہوتا تم یہاں بیٹھے ہوتے، تم تو جہنم میں جل رہے ہوتے، میں راضی تو ہو ہی چکا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب ہر آدمی مانگنا شروع کرے، اور انسانی دماغ 4-5% کام کرتا ہے، باقی کھویا رہتا ہے، اور 10% سے زیادہ نہیں یہ چلتا۔
آئنسٹائن کا دماغ کا آئی کیو دیکھا گیا تھا تو 11.2 استعمال ہوا تھا، اس سے زیادہ اس کا بھی نہیں ہوا. تو یہ دماغ ایسی بنا ہے کہ اس کے ریشے اگر نکال کر دھاگا بنایا جائے تو اتنا لمبا دھاگا بن سکتا ہے کہ اسماعیل مسجد سے لے کر اڑو چاند ہم سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر. پھر زمین کے 1/3 ہے، زمین کا 1/3 ہے چاند کی چوڑائی. تو اس کے اوپر سے گزر کر پھر نیچے آ کر اسی دھاگے کو اسی مسجد میں آ کر گانٹھ لگائی جا سکتی ہے. اتنا 5 لاکھ میل لمبا ریشہ ایک آدمی کے دماغ سے تیار ہو سکتا ہے. یہ قرآن حدیث کی بات نہیں کہ مانو یا مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سائنس کی میڈیکل کی بات ہے، مان لو ٹھیک ہے، نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ انہیں لوگوں کی بتائی ہوئی بات ہے جو سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں. تو ایک آدمی کا دماغ کا ریشہ 5 لاکھ میل لمبا ہے اور ہر پن پوائنٹ یعنی جہاں سوئی رکھو سوئی کی نوک کتنی جگہ لے گی دھاگے کے اوپر، کتنی چھوٹی سی جگہ لے گی، سینٹی میٹر کا بھی کوئی وہ 10واں حصہ لے گی. ہر پن پوائنٹ کے اندر ایک کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. تو جب اللہ جنت میں پہنچائے گا تو یہ سارا دماغ ایسے کھل جائے گا، سارا کمپیوٹر کھل جائے گا. پھر لذت کی چھوٹی سی لہر کروڑوں گنا بن جائے گی. اور ادھر دوزخ میں بھی یہ سارا کمپیوٹر کھل جائے گا، درد کی چھوٹی سی لہر وہ کروڑوں گنا زیادہ درد بن جائے گی. اب دیکھیں جب بے ہوش کرتے ہیں تو پھر ہاتھ کاٹ دیں، آنکھیں کاٹ دیں، ٹانگ کاٹ دیں، پتہ بھی نہیں چلتا. ہوش میں سوئی بھی چبھے تو ہائے ہائے ہوتی ہے. تو وہاں یہ ہوش اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ذرا سا درد اٹھا دوزخی کو وہ درد کروڑوں گنا ہو جائے گا، ذرا سی راحت آئی جنتی کو وہ راحت کروڑوں گنا زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں مانگو. اب یہ دماغ کھلا، اس نے مانگنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کے شوق ختم ہو جائیں گے. کہیں گے یا اللہ بس. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگو. پھر وہ مانگنا شروع کریں گے، مانگتے بس ہو جائے. پھر کہیں گے یا اللہ بس. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ابھی اور مانگو. پھر مانگتے ان کی بس ہو جائے گی، سارے کمپیوٹر ان کے فیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگو. کہیں گے یا اللہ بس اب نہیں مانگا جاتا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے تھوڑا سوالی اس میدان میں وہ ہوگا، سب سے چھوٹا سوالی اس میدان میں وہ ہوگا جو کہے گا یا اللہ تو نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن تو نے قیامت کو قائم کیا تھا اس میں تو نے جو کچھ بنایا سارا مجھے عطا فرما دے. یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب بڑے سوال کے اندازے کرو کیا ہوں گے. 3 دفعہ مانگنے کے بعد جب یہ کہیں گے ہماری بس ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے واہ واہ میرے بندو تم تو ابھی اپنی شان کا بھی نہ مانگ سکے، میری شان تو بھی بہت دور ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو جاؤ، جو تم نے مانگا میں نے وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا اپنی شان کا وہ بھی دے دیا. جاؤ آتیتکم ما تمنیتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم. جاؤ میں نے تمہارا چاہ بھی دے دیا، جو نہیں تم مانگ سکے وہ بھی اپنے علم سے اپنے فضل سے میں نے تمہیں عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ تو سمت کو دینے پر بہانے تلاش کر رہا ہے، دینے کے انداز نرالے بیان کر رہا ہے. کیا یہ بات ہے؟ اشراق کی نماز پڑھو، چلو بھائی ان کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو. آج تک کبھی کسی کو 2 نفلوں سے حج عمرے کا ثواب نہیں ملا. یہ سمت کے ساتھ اللہ کے انداز ہی بدل گئے. جیسے کوئی جان بوجھ کے خزانے کا قفل توڑ کر کے آ جاؤ بھائی روٹی پائے گی لوٹ لو. خود لٹوانے پہ آیا ہوگا، آ جاؤ لوٹ لو. 2 نفل پڑھو، سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد لکھو حج اور عمرے کا ثواب. مسجد جا رہا ہے قرآن سیکھنے کے لیے یا قرآن سکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے پورے حج کا اجر لکھ دیا جائے. جا کے پڑھا الف لام میم، اوپر لکھا گیا الف لام میم کی 30 نیکیاں اور ساتھ پورے حج کا ثواب لکھا گیا. اب روز جا رہا ہے مسجد میں قرآن پڑھنے، روزانہ اس کے لیے حج کامل کا ثواب لکھا جا رہا ہے. سمت کے لیے دہانے کھول دی اللہ تعالیٰ نے. باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا تو حج کا ثواب لکھ دو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک دفعہ پڑھا، اللہ کہ بھائی 1/3 قرآن کا ثواب لکھ دو بھائی. شب قدر دے دو اس امت کو. ایک دفعہ ہمارے نبی نے کہا پہلی امتوں میں 4 لوگ تھے، 4 نبی تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راہ میں جہاد کیا. تو صحابہ غمگین ہو گئے، کہنے یا رسول اللہ ہماری تو عمر 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم نے کیا مقابلہ کرنا پہلے لوگوں کا. ابھی ان کا گول پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ جبریل دوڑے ہوئے آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. چلو چلو میرے محبوب کی امت غم نہ کرو، تمہیں ایک رات دیتا ہوں، جاگ لو، 80 سال سے زیادہ اجر لکھوں گا. 1000 مہینے 83 سال سے بھی اوپر بنتے ہیں. خیر 83 سال کے برابر نہیں، 1000 مہینے کے برابر نہیں، خیر 1000 مہینے سے زیادہ اجر لکھ رہا ہوں. اب جو جیسے جاگے گا اس کے مطابق اجر پا لے گا. تو ایک رات دے دو ان کو، 83 سال کی بندگی سے آگے ان کا اجر بڑھا دیا جائے. ایک رات کا اجر ان کو دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کہانے کھول دی اپنی ذات و دہشت. ان کے لیے ان کی بنی اسرائیل کی توبہ قتل ہوئی، قتل 70,000 نے پوجا کی، بچڑے بھی کا قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام آئے تورات پر، تھوڑے دور پر، یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے، تیری بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی توبہ تو قتل ہی ہے، انہیں تو قتل ہی ہونا ہے. البتہ تیرے بعد میرا محبوب آ رہا ہے، اس کو جو امت دوں گا وہ کتنے مرضی گناہ کر لیں، وہ ایک دفعہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر دو، خالی توبہ میں معاف کر دو. یا اللہ توبہ، جاؤ معاف کر. اللہ غلطی ہو گئی تو جاؤ معاف کر. تھوڑا کرتا علمی کثر گھر سے سیدھا اور سیدھے ملنے کا پتہ نہیں ہم آ گئے. علمی کثر گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فضل ایریا کراچی. فون نمبر 63744823. میں نے تو اپنے لیے مانگا، تو نے کسی اور کا حال سنا دیا، تو پھر وہ امت مجھے دیکھتا نہیں، آپ کو نہیں مل سکتی. تو پھر مجھے ان میں بنا دیتا نہیں. امت ہی چھوٹا ہوتا ہے، رسول بڑا ہوتا ہے. تو میرا رسول کریم، امت تو امت ہی ہے، وہ نبی تو نہیں بن سکتے. اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. تو یہ بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. اس کے اعمال اللہ نے زیادہ کر دیں. 5 نمازیں پڑھی، فجر پڑھی، عشاء سے فجر کے درمیان کے سب گناہ معاف. پھر زور پڑھی تو زور سے فجر کے درمیان کے سارے گناہ معاف. پھر عصر پڑھی تو عصر کے زور کے درمیان کے گناہ معاف. پھر مغرب پڑھی تو مغرب سے عصر کے گناہ معاف. پھر عشاء پڑھی تو عشاء سے مغرب کے گناہ معاف. اللہ نے کسی امت کو 5 نمازیں نہیں دی، ہمیں 5 نہیں. پہلی امتوں کو 2 نمازیں، فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی بڑی مختصر، وہ اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. ہمیں اللہ نے قرآن دیا، ہمیں اللہ نے 5 نمازیں دی. پڑھو قرآن، ورتل القرآن ترتیلا، پڑھتے رہو، ساری رات پڑھو. 1 رکعت اتنی لمبی کرو کہ پورا قرآن بھی ختم کر دو تو گنجائش میں ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حج کے موسم میں آئے ہوئے تھے اور حرم میں آئے، جوتا رکھا، اللہ اکبر الحمدللہ سے شروع ہوئے، الف لام میم سے قرات شروع کی اور والناس سے جا کے رکوع کیا. پورے 30 پارے کی 1 رکعت، 30 پارے کی 1 رکعت. ہم نے تو ٹھیکا کیا نا اللہ تعالیٰ سے، صرف قل واللہ پڑھنی، 4 رکعتیں قل واللہ ہی پڑھنی ہے. پہلی رکعت بھی قل واللہ، دوسری بھی قل واللہ، تیسری بھی قل واللہ، چوتھی بھی قل واللہ. باقی سارا قرآن اللہ کو واپس کر دیا ہے، صرف قل واللہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ذکر میں بھی قل واللہ، سنتوں میں قل واللہ، فرض میں بھی قل واللہ. کوئی اور قرآن کم از کم 4 سورتیں تو ہر مسلمان یاد کرے کہ 4 رکعت میں 4 سورتیں تو پڑھ سکے، 4 سنتوں میں 4 سورتیں تو پڑھ سکے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازنے کے لیے پیدا کیا، اپنے نفع کے لیے نہیں، ہمیں کچھ دینے کے لیے. پھر ہمیں سب سے زیادہ دینے کے لیے پیدا کیا کہ ہمیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اوپر وہ رؤوف الرحیم، نیچے اس کا نبی رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالناس رؤوف الرحیم، میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رؤوف ہوں، رحیم ہوں. اللہ نے یہی 2 نام اٹھا کے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا یہ نبی بھی اپنے امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. اب اوپر آسمانوں پر وہ رؤوف الرحیم اور زمینوں پر ہمارے رسول رؤوف الرحیم. اور نبیوں نے صرف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہمارے نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے.
کافر کے لیے بھی بہت شاذ و نادر آپ کے ہاتھوں سے ہیں. آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کی ہے، لیکن آخری موقع پر جاتا اور دل کو جب ہر چیز کی انتہا ہوگی، جن کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں ہدایت سے آنے والے، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ورنہ آپ کافر کے لیے بھی بد دعا بڑی مشکل سے کرتے تھے. اپنی امت کے لیے تو کبھی ایسا بولا ہی نہیں. اوت کی لڑائی میں آپ کو کتنی تکلیف آئی، دانت ٹوٹ گئے، بے ہوش ہو گئے، زخمی ہو کر گڑھے میں گرے، اور 1 مہینے تک کندھا درد کرتا رہا. یہاں جو ابن القمہ نے جو وار کیا تھا یہاں کندھے پر، 1 مہینہ تک وہ زخم بھی رہا، اس کا درد بھی رہا. لیکن بے ہوش ہو کر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فوراً کہا اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو پتہ کوئی اتنی رحمت. طائف کی وادی میں آپ نے وہ صدمہ دیکھا ہے کہ خود آپ نے فرمایا جتنا دکھ میں نے طائف میں دیکھا کہیں نہیں دیکھا. اتنی تکلیف آئی آپ کو. لیکن جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہنے لگا اجازت دیجیے ان کو میں سرما بنا دوں. ہم کہا نہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو اللہ ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کرے گا جو ایمان لے آئیں گے. تو پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کی 11 بیویاں، 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. ان میں سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، سب سے زیادہ پیار آپ حضرت عائشہ سے. ایک دن ان کے گھر میں آئے، ان کے یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا یا اللہ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ تو عائشہ کے اگلے گناہ معاف کر، پچھلے گناہ معاف کر، اور ظاہری گناہ معاف کر، اور خفیہ گناہ معاف کر، اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگی. صاحب نے کہا تو عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہے. کہا یا رسول اللہ میں کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی. آپ نے فرمایا یہ دعا روز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں. سب سے پیاری بیوی کے لیے تو کہنے پر کی، اور امت کے لیے فرمایا میں روز اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. اور مسلم شریف کی روایت ہے آپ رو رہے ہیں اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ومن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. یا اللہ جو میری اطاعت کرے وہ میرا، جو میری اطاعت نہ کرے تو مہربان ہے، تو خود مہربانی کر دے یا عذاب دے دے وہ تیری مرضی ہے. یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. اللہ کو عذاب دے تیری مرضی، تو معاف کر تیری مرضی. یا اللہ میں یہ نہیں کہتا، نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں اور نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں علیہ السلام. میں کہتا ہوں یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا رب امتی امتی. اس کو کہنا شروع کیا، رونا شروع کیا. امتی امتی کیا مطلب ہے؟ امتی امتی. یا اللہ میری امت کو معاف کر، ہر حال میں معاف کر، ہر صورت میں معاف کر. یا اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر. یہ مطلب. اور روئے 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 یہاں تک کہ جبریل دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے کیوں رو رہے ہیں، ہمیں خبر پہنچانی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اپنی امت کے غم میں رو رہا. تو جبریل واپس گئے پیغام لے کر، پھر پیغام لے کر واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ روئیں نہیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں، آپ کو راضی کر دیں. آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے. تو یہ آپ کی شفقت ہے اپنی امت سے. کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ان سے. عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی. 6 اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، کوئی خیمہ صاحبان نہیں، کوئی ایسے نیچے گدا نہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے بے آرام سواری، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اس طرح آپ کے ہاتھ رہے ہیں. 6 گھنٹے آپ دعا کرتے رہے مسلسل. 1 بجے سے لے کر تقریباً 7 بجے تک آپ مسلسل دعا میں لگے رہے اور اللہ کو مناتے رہے کہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. کبھی ہاتھ یوں ہو جاتے، کبھی یوں ہو جاتے، کبھی ان ہاتھوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اور اس طرح اللہ کی منتیں کرتے. یہ انداز ہے، یہ انداز. پھر کبھی کبھی اونٹنی کو چلتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی رسی پکڑ لیتے، دوسرا ہاتھ مسلسل ایسے اللہ کے دربار میں آپ کا معلق رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. آخر مغرب پر جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا
میری امت کو معاف کر دوں گا پر ظالموں کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ وہاں سے چلے، مزدلفہ میں آئے، رات گزاری، صبح کی نماز پڑھ کے پھر شروع ہو گئی، اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، مظلوم کو تو خود بدلہ دے دے اور ظالم کو بھی معاف کر دے پھر لگے رہے ایک دم آپ ہنسنے یا تو رو رہے تھے، ایک دم ہنسنے لگے تو ابوبکر اور عمر پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے۔ یہ موقع کیسا ہنسی کا، یہ ہنسی کا موقع کیسا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، مظلوم کو خود بدلہ دے دے، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، بادشاہ میں تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب میری امت کی بخشش کا اعلان ہوا تو شیطان چیخنے لگا اور مٹی اٹھا کے سر میں پھینکنے لگا، تب مجھے شیطان کو دیکھ کے ہنسی آ گئی، جو اس کی ہائے ہائے تھی اور اس کی دہائی چیخ و پکار تھی، مجھے اس میں ہنسی آ گئی۔ تو یہ معاملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ، ساری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھے، ساتھ لگے پیون کے کپڑے پہنے، جھونپڑے میں زندگی گزاری، گھر میں چراغ نہ ہوتا تھا، گھر میں آپ کے لیے جنت کے فانوس اور جنت کے محل اتر سکتے تھے، رد کر دیا، آپ کو براق ہر وقت پیش کیا جا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرمائی، پیدل چلے، خچر پہ چلے، اونٹنی پر چلے، گھوڑے پر بھی سوار ہوئے، امت کے تمام طبقات کے لیے گنجائش دے دی۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کیسا محبوب اور کریم نبی دیا جس نے فقیروں کے لیے بھی سنت چھوڑی، متوسط طبقے کے لیے بھی راستہ چھوڑا، مالداروں کے لیے بھی راستہ چھوڑا۔ آپ عمدہ قسم کے گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے کہ کوئی اگر اچھی سواری مالدار رکھنا چاہے تو اس کو بھی گنجائش، آپ اونٹ اور خچر پہ سوار ہوئے، کوئی متوسط طبقے کا آدمی سواری رکھنا چاہے اس کو گنجائش، آپ سائیکل والوں کو خوش بھی کر دیا، آپ گدھے پہ سوار ہوئے، یعنی جو سائیکل سے بھی ڈیجل سواری ہے آپ اس پہ سوار ہوئے، آپ پیدل چلے، حالانکہ براق ہر وقت آپ کے سرہانے آپ کے در پر کھڑا کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے سب پیدل بھی چلے، اور گدھے جن گدھوں پہ آپ نے سواری فرمائی اس میں ایک کا نام عسیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا، آپ نے جن خچروں پر سواری فرمائی ان میں ایک کا نام زبا تھا، ایک کا نام دلدل تھا۔ دلدل وہ مشہور خچر ہے جس پر پھر حضرت علی نے نہروان کی جنگ لڑی خوارج کے خلاف۔ آپ نے اونٹوں پر سواری فرمائی، وہ ایک کا نام عسکر تھا، ایک کا نام ثعلب تھا۔ پھر آپ نے اونٹنیوں پر سواری فرمائی تو ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام قصوا تھا، ایک کا نام جدعا تھا۔ پھر آپ نے گھوڑوں پر سواری فرمائی تو ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبعہ تھا، ایک کا نام ورد تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام لحیب تھا، ایک کا نام لذاذ تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر آپ نے سواری اور بھی کہیں پر سواری فرمائی، یہ اعلیٰ نسل کے خوبصورت گھوڑے۔ سکب بہاؤ کو کہتے ہیں، بہاؤ، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے پانی بہتا ہو۔ احد کی جنگ میں آپ سکب گھوڑے پر سوار تھے، آپ کا جو گھوڑا سکب، احد کی لڑائی میں آپ اس گھوڑے پہ سوار تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی محبت سے امت کے ہر طبقے کو نوازا، ہر طبقے کے لیے سنت چھوڑی۔ آپ نے بڑا عمدہ لباس بھی پہنا، ایک دفعہ آپ نے ایسا جوڑا پہنا جس کی قیمت 27 اونٹ تھی، 27 اونٹ، 27 اونٹ کی قیمت لگاؤ آج کتنی بنتی؟ 10-12 ہزار کا اونٹ آتا ہے، تو مریل تھا، ٹٹو تھا، لیکن آپ نے پہن کے اتار دیا، کیوں؟ بادشاہوں کو گنجائش دے دی، بادشاہوں کو بخشش کا راستہ دے دیا۔ اگر کوئی بادشاہ اور اگر کوئی مالدار وہ اعلیٰ پوشاک پہننا چاہے تو اس کو بشرطے کہ پیسہ حلال ہو۔ حرام کی تو گدڑی بھی آگ ہے اور حرام کا سیمخاک بھی آگ ہے، حرام کی چاندی بھی آگ ہے اور حرام کا سونا بھی آگ ہے، حرام کا ٹاٹ بھی آگ ہے اور حرام کا ریشم بھی آگ ہے۔ حلال میں اگر کوئی اتنا ایسے کرنا چاہے، اور اللہ کے نبی کو پتا تھا آئیں گے لوگ، آئیں گے ایسا کریں گے، تو قربان جاؤ اس کملی والے پر جو اپنی زندگی فقیرانہ گزار گیا لیکن امت کو راہیں دے گیا، امت کو راستے بتا گیا، دکھا گیا۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے وہ حضرت خالد بن عبادہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور ان کا صرف مغز نکالا ہے اور اس کو پکا کر آپ کے سامنے لائے تاکہ آپ اس کو کھائیں۔ 100 اونٹوں سے نکلا ہوا مغز آپ کے دسترخوان پہ سجا، بہت شاہی کھانا، بہت بڑا کھانا آج کے لحاظ۔
عرب کے لحاظ سے بہت بڑا. ہمارے یہاں تو اونٹ کھانے کا رواج بھی نہیں, تو اونٹ کا مطلب کون کھائے گا, لیکن وہ تو بہت بہت عالی شان کھانا. ہم شاہ قطر کا امیر بچہ, اس نے ہماری جماعت کی, جس نے ہماری دعوت کی اپنے محل میں, تو جہاں میں بیٹھا وہاں پورا اونٹ ایسے بیٹھا ہوا تھا, بھونا ہوا سنک ہوا. میں کہا یہ کہاں بٹھا دیا ان نے, تو ہمیں تو دیکھ کے ڈر لگ رہا. بس گردن گردن کٹی ہوئی تھی, تو کوہان اس کی ایسے چھوٹا اونٹ ذبح کر کے, یہ ان کے لیے بہت بڑا ہے. جن کو انہوں نے عزت دینی ہوتی ان کے آگے اونٹ کو پورا ایسے کوہان, اور اس کے نیچے پھیلا ہوا پورے سال میں وہ پڑا ہوگا, نیچے چاول اور اس میں کشمش میں اوپر وہ. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے یہ کھانا لایا گیا. آپ نے اپنی زندگی بھر سادہ کھایا, سادہ کھایا, فقر کی 2 وقت کھانا نہیں کبھی پیٹ بھر گیا. چاہے شام کو کھانا ہوتا بھی آپ نہیں کھاتے, صبح کھا لیا شام نہیں کھایا, شام کھایا صبح نہیں کھایا. 3 دن آم پاپا ہے. ایک دن باغ میں تشریف لے گئے, کھجوریں گری پڑی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے. عبداللہ بن عمر سے پوچھا تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہنے لگے مجھے بھوک نہیں. آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے, آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا, ایک لقمہ نہیں ہے, 4 دن ہو گئے ایک لقمہ نہیں کھایا. تو اپنے اوپر سکھ بھی لائے, اپنے اوپر سکھ کی پرچھائی کو گزار دیا, بس ایسے یوں گزار دیا. گنجائش دے دی, آسانی دے دی, سہولت دے دی. تو اس شفقتوں والا نبی, اس محبتوں والا نبی علی اللہ نے ہمارے نصیب جگائے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دے تو جس کی اللہ خود تعریف کرے وہ کیسا علی شان ہوگا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ اللہ صفائیاں پیش کر رہا ہے, ڈگریاں دے رہا ہے. ڈگریاں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا نیچے اپنی ڈگریاں لکھتے ہیں, ان لوگ ڈگریوں کو اچھا یہ امریکہ کا پڑھا, یہ برطانیہ کا پڑھو ہے, چلو بھائی اس سے چل کے چاہے وہاں سے فیل ہو کے آیا ہو, چلو بھائی اسی سے علاج کراؤ. بھائی ڈاکٹر بھائی ناراض ہوں, میں سے مذاق کر رہا ہوں. تو چلو بھائی اس سے, یہ تو امریکہ پلٹ ہے, یہ تو یورپ پلٹ ہے, یہ تو آسٹریلیا پلٹ ہے, بھائی اس سے علاج کراؤ. جو باہر سے ڈگری لے کر ہے اس کی تنخواہ بھی زیادہ, اس کا عہدہ بھی بڑا, اس کا مرتبہ بھی بڑا. تو ان کی ڈگری تو ایک ضمانت ہے نا کہ یہ آدمی اس فن میں ماہر, ہم ضمانت دیتے ہیں. ہم اس ضمانت پہ اعتبار کر کے اس کو فیس دیتے ہیں, اس سے علاج کرواتے ہیں. تو جس کو اللہ ڈگریاں لکھ کے دے رہا ہو وہ کیسا ہوگا؟ جس کی ضمانت اللہ دے, جس کو ڈگریاں اللہ دے. تو اللہ تعالیٰ پہلے تو قسم اٹھا رہا ہے, اور یونیورسٹیاں قسم نہیں اٹھاتی, ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے پاس سے ڈگری لے کر گیا ہے. اللہ تعالیٰ والنجم, مجھے تارے کی قسم, اذا ہوا, جب اپنے مدار سے چلتا آسمان کو روشن کرتا ہے. اس قسم اٹھانے میں اشارہ یہ ہے کہ تارا تو صرف اپنی لائن کو روشن کرتا ہے, میرا نبی آ رہا ہے جو سارے جگ کو روشن کر دے, سارے جہان کو روشن کر دے. اب پہلی ضمانت, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا ساتھی نہ اس کی عقل میں فطور ہے, نہ اس کی شخصیت میں فطور ہے, نہ یہ بھٹکا ہوا ہے, نہ یہ عقل میں فطور والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 2 ڈگریاں دی, صفائی پیش کی, ضمانت دی, اور دلیل بڑی خوبصورت پیش کی ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ بھٹکا ہوا نہیں؟ کیا دلیل ہے کہ اس کی عقل میں فطور نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے صاحبکم, تمہارا ساتھی. یہ نہیں کہا میرا نبی, ما ضل رسولی, ما ضل عبدی, ما ضل حبیبی, ما ضل محمد وما غوا. اس کی بجائے اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا ساتھی نہ پھٹکا نہ عقل میں خرابی. کیا دلیل ہے؟ صاحبکم, تمہارا ساتھی. اللہ یوں کہہ رہا ہے 40 برس ہو گئے تمہارے اندر رہتے ہوئے, تم ایمانداری سے بتاؤ تم نے اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل دیکھا جس سے پتا چلے کہ یہ پھٹکا ہوا ہے, یہ اس کی عقل میں خرابی ہے؟ بتاؤ. اللہ نے خود ان کو گواہ بنا دیا اور وہ جھٹلا نہیں سکے اس بات کو. صاحبکم, تمہارے ساتھ نہیں رہا, 40 سال ہو گئے, 42 سال ہو گئے, بولو تم نے کوئی اس میں سے خطا دیکھا, کوئی عیب دیکھا, کوئی شخصیت میں نقص نظر آیا؟ صاحبکم, یہ دلیل ہے جو ان پہ اوپر اللہ لازم کر رہا ہے. پھر دوسری گواہی ہے ما ينطق عن الهوى, انسان بڑا خوبصورت بنتا ہے اچھے بول کے ساتھ. احنف بن قیس ایک تمیمی سردار میں بدصورت تھے, لیکن ان لوگوں کی آنکھوں کا تارا. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کوئی سخت بات, آگے انہوں نے اس سے زیادہ سخت بات کی. تو پیچھے حضرت معاویہ کی بیوی بیٹھی تھی پردے میں,
وہ کہنے لگی یہ کون ہے امیر المومنین پر جرأت کرنے والا؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے فرمایا یہ وہ ہے کہ اگر تلوار نکال لے تو 1,00,000 تلواریں اس کے پیچھے نیام سے باہر آ جائیں گی اور یہ پوچھیں گی بھی نہیں کہ تم نے ہمیں نکلنے کا حکم کیوں دیا۔ یہ بنو تمیم کا سردار ہے احنف۔ وہ سردار کیسے بنے تھے؟ میٹھے بول کے ساتھ، ایسے میٹھے بول کی مثالیں دی جاتی، ان کے علم اور صبر کی مثالیں دی جاتی۔ انسان کا حسن اس کے میٹھے بول کے ساتھ، انسان کی خوبصورتی اس کے خوبصورت بول کے ساتھ ہے۔ ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى، یہ زندگی بھر خواہش کا بول نہیں بولا، نہ بولے گا، نہ بولتا ہے، نہ پہلے کبھی بولا۔ یہ کیا بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ وحی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، یہ وہ بول بولتا ہے۔ اللہ نے آپ کی صنعت کو پاک کیا کہ اس کو بتانے والا، میرے طرف سے وحی لانے والا فرشتہ وہ جبریل ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى فوق الافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اتنا قریب ہے، اتنا اونچا ہے کہ جیسے کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا قریب ہے یہ محبوب اپنے حبیب کے ساتھ۔ صرف اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ اپنے علم پر گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کو وہ علم دیا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، کسی پیمانے میں میرے نبی کا علم نہیں آ سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرے کی طرح، اور ہمارے نبی کو جو علم دیا وہ ایک صحرا کی طرح۔ 1,000,000 نبیوں کو جو ملا وہ ایک ذرے کی طرح، جو اکیلے حبیب اللہ کو ملا وہ ایک صحرا کی طرح۔ تب کون پیمانہ لائے؟ کہاں سے ناپے کوئی ناپے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بلندیاں صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر آپ کے دل کی بلندیاں بیان کر رہا ہے۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، دل بھی پاک جھوٹ سے، دل پاک نفاق سے، دل پاک ہر عیب سے، اللہ آپ کی نظر کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس کی نظر پاک، اس کا دل پاک، اس کا بول پاک، اس کی ذات پاک، اس کی شخصیت پاک، اس کی عقل پاک، اس کا علم پاک، اس کا علم بے خطا، اس کے بیچ میں جو واسطہ ہے جبریل وہ پاک۔ تو وہ شخصیت جس کی ذات کی پاک، جس کی عقل پاک، جس کی شخصیت پاک، جس کی زبان پاک پاکیزہ، اور جس کا علم مقدس بے خطا، جس کو وحی لانے والا فرشتہ مقدس پاک، جس کی نظر پاک، جس کا دل پاک، جس کے علم کی وسعت ما اوحا کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہو کہ اس کے علم کی وسعت کو تم نہیں ناپ سکتے ہو۔ بھائیو آپ خود سوچو میں کہاں آپ کی تعریف کر سکتا ہوں، یا آپ کو کہاں بتا سکتا ہوں، یا ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا اونچا مقام بخشا ہے۔ یہ ہمارے نصیب جا اٹھے، ہمیں اللہ نے ایسا نبی دے دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، اس میں وہ دعا مانگ لی اور فارغ ہو گیا۔ اللہ نے مجھے وہ دعا دی تھی کہ مانگو، میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگوں گا، میں نے اس کو چھپا کے رکھ لیا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں وہ دعا استعمال کروں گا۔ ہر نبی 1.25 نبی دعا ملی استعمال کر لی، ہمارے نبی کو ملی، آپ نے بچا کے رکھ لی۔ کب استعمال کروں گا؟ کہ جب میری امت پر قیامت کا دن آئے گا اور محشر کی سختی آئے گی، میں اس دن وہ دعا اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا۔ تو بھائیو اللہ سے جڑنے کے لیے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے اللہ نے ہمیں واسطہ دیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کی نبوت کی چھاپ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ جھاڑی کو کیا پتا کون گزرا کون آیا؟ آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ سل رہے تھے، دور کنارے سے ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا یوں آپ کے اوپر یوں کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس چلا گیا، پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے کہا یا ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا اور پھر یوں گیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میں اس سے دور سویا ہوا تھا، یہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے اجازت دے۔ تو اللہ نے اس درخت کو اجازت دی، سر مجھے دیکھنے آیا تھا۔ وہ جو سانپ نے حضرت ابوبکر کو ڈسا غار ثور میں وہ احتجاجن ڈس رہا تھا، فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا،
وہ حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا, دیکھنا چاہتا تھا. آگے ابو بکر کی گھڑی پڑی ہوئی ہے, وہ کہہ رہا ہٹاؤ, وہ نہیں ہٹا رہے. تو اپنے احتجاج میں جو کر سکتا تھا وہ کیا, اس نے ٹکا, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, صرف اس لیے کہ ہٹاؤ, مجھے بھی تو دیکھنے دو, میں بھی تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اس کے دیدار. کائنات اب باہر نکلے پیشاب کے لیے, کچھ جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھی, پردہ نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے حضرت جابر سے کہا, جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. تو جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. تو ایک جھاڑی کدھر سے آئیے, کدھر سے آئیے, کدھر سے کدھر سے آئی, ساری جھاڑیاں اکٹھی ہو کر ایک پردہ بن گیا. اس کے پیچھے بیٹھ کر آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے. جب آپ اٹھ کے واپس آئے تو ہر جھاڑی واپس اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گئی. سردی کا زمانہ, آپ باہر نکلے, حضرت علی کر رہے. آپ نے کہا علی سردی میں باہر, یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے, بیٹھا نہیں جا رہا. آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے, بیٹھا نہیں جا رہا. آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے. آپ نے کہا تم لوگ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک کی شدت تھی, گھر میں بیٹھا نہیں گیا, باہر آ گئے. اچھا. پھر ہم کہا علی جاؤ یہ سامنے کھجور سے کہو کہ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ. سردیوں میں کھجور کہاں سے آئے گی؟ اور کھجور تو گرمیوں میں کہو کہ ہمیں کھجور کھلاؤ تو وہ تھوڑا کھلانے لگ جائے گی, جو ہے وہ کھلانے لگ جائے گی. تو اپنے وقت پہ پھل آئے گا, وقت پر پکے گا, وقت پہ گرے گا. حضرت علی دوڑ لے گئے, سامنے کھجور دکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ. تو پتوں سے ٹپ 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 کھجوریں گرنا شروع ہو. جس کی نبوت کو نباتات جانے, جس کی نبوت کو جماعات جانے, احد کی لڑائی میں حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا. ابو بکر کہا کرتے تھے احد کا دن تو طلحہ کا ہے, احد کا دن طلحہ کا ہے. اس 10 صحابہ میں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, ابو عبیدہ, عبد الرحمن بن عوف, یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں کہا تھا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, سعید بن زید جنتی. یہ 10 آدمیوں کو اکٹھے آپ نے جنت کی بشارت دی. تو حضرت طلحہ جب افراتفری ہوئی تو آخر وقت تک ساتھ رہے. وہ کافروں میں سے نکال کر لانے والے طلحہ تھے, اور اس سے لڑتے لڑتے اور تیروں کو سہتے سہتے حضرت طلحہ کا سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا. تیر لگ ہاتھ سے روکتے, تیروں کو ہاتھ سے روکتے رہے یہاں تک کہ سارا ہاتھ یہ بیکار ہو گیا تھا. اس کے باوجود آپ نے حضور کو آپ اٹھاتے تھے اور بھاگتے تھے. پیچھے سے کافر حملہ کرتے تو آپ ان کو آپ حضور کو بٹھا دیتے, پیچھے مڑ کے ان کے حملے کو روکتے, پھر ان کو بھگاتے. کافر بھاگتے تو پھر آپ اٹھا کے دوڑ لگاتے. جب آپ ان کو اٹھا کے دوڑ لگاتے تو ہمارے نبی فرماتے اوجب طلحہ, طلحہ تو نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر دیا, تو نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر دیا. 3 دفعہ ہوا, 3 دفعہ کافروں کا گھیرا توڑ کے حضرت طلحہ نکلے, اور 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لی. کیا نصیبوں والے لوگ تھے, میں ایسے کہاں جنت. آپ نے کہا ہر نبی کا ایک حواری, میرا حواری طلحہ اور زبیر دونوں کو یہی خطاب, کیونکہ طلحہ بن ابی طلحہ العبدری یہ جھنڈے والا تھا, وہ فارس کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. تو یہ اونٹ پہ نکلا, کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ وہ سارے صحابہ پیچھے ہٹ. ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ کوئی نہیں نکلا. تو کہنے لگا کہاں ہے تمہاری جنت جس کے دعوے کرتے ہو, مر کے اس میں جاتے ہیں, نکلتے کیوں نہیں؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 18-19 برس کی عمر سے انہوں نے ایسے سب سے یوں منہ نکال, ایسے سب نکال آگے حضور کی طرف دیکھتے ہوئے مطلب تھا جب میں جاؤں یہ بالکل چھوکرے وہ آگے ہاتھی یوں دیکھا. آپ نے کہا نکلو, اور آپ نے فرمایا اگر کوئی نہ نکلتا تو میں خود اس کے لیے نکلتا, اگر زبیر نہ جاتا تو آج میں خود جاتا. اور زبیر پھر آپ نے ان کی والدہ حضرت صفیہ بھی ساتھ, یا رسول میرے بچہ کے لیے دعا کر. نوجوان بالکل چھوٹ 18-19 برس میں ایسے پنجوں پر ہوا ہو گئے, اور اس سے قریب جا کر جو چھلانگ لگائی اڑ کر اس کے اونٹ پر جا گرے.
نیچے میں چھلانگ لگائے اور اس کو جا کے دبوچا. اس کو توقع بھی نہیں تھی کہ یہ ہو جائے گا. وہ تو خیال میں تب آئے گا, اب تلوار بازی ہوگی, نیزہ بازی ہوگی. انہوں نے قریب تک ایک چھلانگ لگایا اوپر, تو ٹیڑے پر تھا, تو اوپر سے دونوں نیچے گرے, تو ایسے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے نیچے آ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا جو نیچے گرے گا وہی قتل ہوگا. تو آپ سب نے کہا یا رسول اللہ میرے بچوں کے لیے دعا کر. آپ نے دعا کی اللہ زبیر کی مدد فرما. تو ایسے کلا بازیاں کھاتے 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 وہ طلحہ نیچے گرا, زبیر اوپر گرے, نے اپنی تلوار کو دعا کر دیا. تو آپ نے کہا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے, میرا حواری زبیر ہے. تو جب طلحہ نے یہ کام علمی کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل ایریا کراچی. فون نمبر 637083. نے فرمایا زبیر کے قاتل کو دوزخ کی بشارت ہو. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دینا. تو ہمیں کہا جاؤ اس بدبخت کو جہنم کی بشارت دے دو. تو اللہ نے اسی وقت بات کو سچا کر دکھایا اور وہ ایسا چیختا ہوا کہ اس نے خنجر نکال کر اپنے آپ کو خود قتل کر لے اور خودکشی کر لی. حرام موت سب کے سامنے مر گئے, جہنم کے انگاروں میں جا سویا. تو میں یہ سنا رہا تھا حضرت طلحہ لے کر بھاگے. تو پہاڑ میں ایک غار تھا, اس میں جا کر ہمارے نبی کو جو ایسے لٹایا. تو جب ہمارے نبی نے پتھر کے ساتھ سیک لگائی تو جہاں آپ کی کمر مبارک لگی فوراً وہ پتھر نرم سطح میں تبدیل ہو گیا, اسپنج بن گیا, اسپنج بن گیا. کمر لگنے کی دیر تھی تو وہ نرم تکیہ بن گیا, چمکدار پتھر جیسی سخت چیز کو بھی پتہ لگ گیا یہ کمر تو اللہ کے محبوب کی ہے, یہ تو رسول اللہ کی پشت آ کر لگی ہے, یہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا. پھر حیوانات, ایک بدو گزر رہا تھا, عرب کو کھایا کرتے تھے, وہ چھپکلی کی طرف, بڑی چھپکلی, تو شکار کر کے لایا تھا. آپ کے پاس سے گزرا تو پتا چلا کہ یہی ہے وہ نبی جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے. تو واپس آ گیا اور اپنی گو کی رسی کو کھولا, اس کو تم سے لٹکا ہوا مری کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا. کہنے لگا یہ گو اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو پھر میں تجھے مان جاؤں. اب اس کو یہ خیال تھا کہ جانور تو بولتے ہی نہیں, تو مرغا تو انسان نہیں بولتا, جانور کہاں سے بولے گا؟ وہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا, تو جانور کیسے بولے گا؟ تو ناممکن. تو ایسے پڑی ہوئی. آپ نے کہا یا باپ, یا باپ, اے گو, یا باپ. مری ہوئی گو نے ایسے آنکھیں کھولی, پھر ایسے سر اٹھایا, پھر عربی زبان میں بولی, عربی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. میرے بھاگ جاگ اٹھے آپ نے مجھے پکارا, اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے. کتنا خوبصورت لقب اس نے دیا, اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے, میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا معبود کون ہے, تو کس کی پوجا کرتی ہے؟ انہوں نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی پوجا کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر, حکومت زمین پر, راستے پانیوں میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. آپ نے کہا من انا, میرے بارے میں کیا کہتی, میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. آپ دو جہان کے سردار, آپ رب العالمین کے رسول, آپ خاتم النبیین. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب, جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ہلاک اور برباد. یہ مردہ وہ جانتی ہے کہ یہ دو جہان کا سردار بیٹھا ہوا ہے, یہ خاتم المرسلین ہے, یہ خاتم الانبیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی عطا فرمائی. یہ اللہ تک جانے کا, اللہ تک پہنچنے کا یہ سب سے خوبصورت ذریعہ ہے. وہاں حسب نسب کا سکہ نہیں چلتا, وہاں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سکہ چلتا ہے. اگر خاندان سے ہی بخشش ہوتی تو ابو لہب بخشا جاتا,
اس کو تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اگر بدصورت ہونے سے سنوائی نہ ہوتی تو بلال سردار نہ بنتا، سیدنا بلال نہ ہوتا۔ بس جب آپ نے مکہ فتح کیا تو بلال چلو اذان دو، کہاں کا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دلوائی، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا۔ دیکھو مکے والوں، قریشی ہونے سے کام نہیں بنتا، ہاشمی ہونے سے کام نہیں بنتا، سید ہونے سے کام نہیں بنتا، غلام رسول ہونے سے کام بنتا ہے، غلام مصطفیٰ ہونے سے کام بنتا ہے۔ دیکھو چڑھ گیا، جو اذان تھی نا تو عرب سردار بیٹھے تھے حرم میں، تو حارث بن ہشام کہنے لگا، اور کوئی نہیں ملا تھا جس سے یہ کام کرنے کے لیے، یہ حارث بن ہشام نے کہا۔ عطاب بن اسید کہنے لگے، عطاب بن اسید اسید دونوں طرح کہنے لگے، شکر ہے میرے باپ نے یہ منظر ہی نہیں دیکھا سے پہلے ہی مر گیا۔ ابو سفیان کہنے لگے، بابا میں کچھ نہیں کہتا، ورنہ یہ پاس پڑا ہوا پتھر بھی اس کو بتا دے گا ہم کیا بول رہے ہیں۔ حضور طواف کرتے ہوئے آ رہے، جب ان کے قریب پہنچے نا تو آپ کھڑے ہو کے مسکرانے لگے۔ کیوں بھائی حارث کیا کہہ رہے تھے کہ اور مجھے کوئی نہیں ملا تھا اذان دلوانے کے لیے؟ ایسے حیران، کیوں بھائی عطاب تو کیا کہہ رہا تھا؟ شکر ہے میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ابو سفیان تو کیا کہہ رہا تھا کہ پتھر بھی مجھے بتا دے گا؟ نہیں میرا اللہ مجھے بتاتا، پتھر نہیں بتاتا، اللہ بتا۔ اشہد انک رسول اللہ، اب ہم پکی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا رسول ہیں، کیونکہ یہ بات تو کوئی آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ آپ کا رب طاقتور ہے، سچا ہے، جس نے آپ کو خبر دے دی تو یہ عزت ہے۔ کیا عجیب آپ ہے، مسلمانوں نے تو آپ نے وہ عطاب جو ابھی کہہ رہا تھا جو کہہ رہا میرا باپ مر گیا، اس نے تماشا نہیں دیکھا، آپ نے انہیں کو مکے کا گورنر بنا دیا، دشمنوں کو نوازنے کا سلیقہ سکھایا، دشمنوں کو معاف کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ چند منٹ پہلے وہ یہ تبصرے کر رہا ہے، چند منٹ کے بعد اللہ کے نبی اس کو مکے کی گورنری کا پروانہ عطا فرمایا، اور اس سال کے حج کا امیر بھی انہیں کو بنایا۔ عطاب بن اسید اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا 8 ہجری کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر بن کے آپ نے حج کروایا اس کا۔ بلال اوپر چڑھ گئے چھت کے اوپر، کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قریشی کے سوا کوئی بیت اللہ کی چھت پہ نہیں چڑھ سکتا تھا، تو آپ نے بلال کو جان بوجھ کے اوپر چڑھایا کہ یہاں سکہ قریشی کا نہیں چلتا، یہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اور اگر نسب پر ہی صرف جنت مل جاتی، اگر نسب پر ہی جنت مل جاتی تو یہ محرم کا مہینہ اس عظیم الشان واقعے کی یاد نہ دلاتا جو حسین جیسی ہستی اپنے اولاد سمیت خاک و خون میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اور اپنے ہی خون سے اپنا کفن بنایا، اپنے ہی خون سے اپنا سرخ شہادی جوڑا پہنا۔ اگر نسب کافی ہوتا، اگر آل رسول ہونا کافی ہوتا تو پھر اس واقعے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ ایک بول کے اپنی جان بچاتے، اولاد بچاتے، مال بچاتے، یزید سے جاگیریں لیتے اور ملک لیتے، پروانے لیتے، دولت لیتے، اپنی نسل کے لیے خزانے اکٹھے کر کے جاتے۔ کہا نہیں، ساری دنیا کو بتا دو کہ صرف نسب کافی نہیں ہے، آل رسول ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول کے پیغام پہ قربان ہو جانا یہ ہے عزت اور بڑائی کی چیز، یہ ہے بلندیوں کی چیز۔ صرف آل ہونا اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ تو میں نہیں سوچتا ہوں کہ ان کو تو جنت ویسے مل چکی تھی اور ان کو تو اس قربانی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابھی ماں کی گود میں کھیلنے والے ہیں، دودھ پینے والے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنا بڑا لقب دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور آگے کیا کہا، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ دونوں کو اٹھایا ہوا تھا، حسن کو ادھر، حسین کو ادھر، سیدھے ہاتھ سے حسن، الٹے ہاتھ سے حسین۔ حضرت اسامہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ چادر میں لیا ہوتا، سردی کی چادر میں لیا ہوتا۔
کون ہے؟ تو آپ نے چادر ہٹائی، ادھر حسن ادھر حسین، دونوں کو چوما تھا، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ابنایا، میرے بچے ابنایا، میری بچی کے بچے، تو دونوں کو چوما، تو اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے مجھ سے بھی پیار کرو، اے اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض فرما، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما، جنت سے سردار بنایا۔ دنیا میں کوئی ایسا سوار نہیں آیا جس کو نبی کی کمر سواری کے لیے مل جائے، صرف یہ دو سوار ہیں دھرتی پر جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے نبی کی کمر پہ بیٹھ کے سواری کی ہے۔ آپ نے پاؤں زمین پہ، ہاتھ زمین پہ ٹیکے ہوئے اور گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، پوری سواری بن گئے، اور دونوں کو اپنے کمر پہ بٹھایا، پورے کمرے میں چکر لگایا۔ واہ واہ، جن کو سوار ایسا ملا ہو، جن کو سواری ایسی ملی ہو، وہ سوار کیسے ہوں؟ ایک دفعہ دونوں کو کندھے پہ اٹھایا تو حضرت عمر کہنے لگے واہ بھائی واہ، نعم المطیۃ مطیۃکما، کیا کہنے تمہاری سواری کی بڑی عالی شان سواری ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا نعم الراکبان، سواری صرف اعلیٰ نہیں، سوار بھی تو دیکھو یہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں، سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں، صرف سواری نہیں، سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ ونعم الراکبان، ونعم الراکبان، سوار بھی تو بہت اعلیٰ۔ یہ تو اتنی بڑی بشارتیں میں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دفعہ رات کو حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، تو حضرت حسن کو پیاس لگی، تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا پانی پینا ہے، تو حضور اٹھ گئے، فاطمہ کو نہیں اٹھنے دیا، اور سامنے پانی کا پانی بھی نہیں لیا، گلاس اٹھا کے باہر چلے گئے۔ ذہن میں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے تو اس سے ہاتھ سے رکھ کھڑوں پر اور سارے دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے تازہ دودھ نکالا، تازہ، پھر اندر لے کر آئے۔ اتنے میں امام حسین اٹھ گئے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے نا پہلے پینے کے لیے، وہ زیادہ پھرتیلے تھے اپنے بڑے بھائی، انہوں نے کہا تو پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، دونوں ہی پیارے ہیں، جو پہلے مانگے گا اس کو پہلے دیا جائے، پانی تو حسن نے مانگا پہلے یہ پھر وہ۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے، اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ پھر کبھی دونوں کا سے پاؤں پہ ایسے 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 ہاتھ پر ایسے پاؤں پہ یوں کھلاتے، اس طرح کھلاتے، ان کو جن کو ایسے لاڈ لڑائے ہوں اور اس کے ساتھ جنت کی خوشخبریاں سنائی ہوں، تو ان کو کیا فرق پڑتا تھا اگر کہتے تھے ٹھیک ہے میں بیعت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جان بچانا فرض ہے، ان کی تو جان بھی بچ جاتی، جنت پہلی بچی ہوئی تھی، جنت پہلی۔ آپ تو اس سے آئے ہیں اور میں تھکا ہوں، میرے سر میں درد ہے، بخار کی جگہ ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بھائی اللہ اس کو قبول کر کے جنت دے دے۔ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہیں، آپ بھی صرف اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ اللہ اسے قبول کر کے راضی ہو جائے، جنت دے دے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ میرا قبول آپ کا سننا یہ قبول ہے یا مردود، یہ موت سے پتہ چلے گا۔ ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم قبول ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنت والے ہیں، تو پھر اتنی بڑی قربانی دی۔ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ صرف نعرے لگانے سے حق ادا نہ ہوگا، صرف بڑے بڑے بینر لٹکانے سے حق ادا نہ ہوگا، صرف سیرت کی تقریریں کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا، غلام بننا پڑے گا اور قربان ہونا پڑے گا، تب جا کر یہ حق ادا ہوتا ہے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب 72 تو ٹوٹل آدمی ہے نا، آل رسول کے 22 ایک حسن بصری فرماتے ہیں 23 سے، باقی کہتے ہیں 16 17 23، یہ مختلف عدد ہیں جو کائنات کا خلاصہ تھے۔ شہید جب سارے جان نثار شہید ہو گئے، پہلے شہید تھے مسلم بن اوسج اور آخری شہید تھے سوید بن ابی عمرو بن غفلہ، یہ آخری شہید۔
صرف پیچھے آج رسول رہ گئے، باقی سب ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے شہید ہوئے آپ کے اپنے بیٹے علی الاکبر، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے شہید ہوئے عون اور محمد، پھر اس کے بعد حضرت حسن کے بیٹے شہید ہوئے قاسم۔ قاسم سارے قافلے میں سب سے حسین، ایسے حسین تھے کہ ان کے قتل پر قاتل بھی روئے۔ جب ان کا لاشا تڑپ رہا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین پر، ان کا یا اماں آئے چچا، تو حسین تو گرے ہوئے تھے، تو وہ صفوں کو توڑتے توڑتے جب پہنچے تو کام ہو چکا تھا۔ تو ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کیا بدبخت ہے وہ قوم جنہوں نے تیرے جیسے شہزادے کو قتل کیا۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیرا مدعی بن کے آئے گا اور یہ سارے بدبخت مدعے ہوں گے، تو ان کا حال کیا ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود دعویٰ لے کر آئے گا۔ شاید نتیجے تیرے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے، اس کے دوست کم ہو گئے، آئے نگری فریاد سے پہنچ نہ سکا، اور اب تو کسی فریاد کا، کسی بھی فریاد کا تو طلبگار نہیں ہے، اب تو بے نیاز ہو گیا ہے، فریادوں سے پہنچ گیا ہے اپنے باپ دادا کے پاس۔ زہیر بن القین یہ بڑے سردار تھے، ان کی شہادت پر بہت جو تھا توازن ہو ایک دم ڈول گیا تھا۔ یہ جب شہید ہو رہے تھے تو میں حضرت حسن حسین کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا، آگے بڑھتے رہنا، تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا تو آج بھی ہدایت یافتہ ہے۔ الیوم تلقا جدک النبیا، آگے تیرا نبی تیرا نانا تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حسن المرتضی علیہ، تیرا بھائی حسن بھی کھڑا ہے، تیرا باپ علی المرتضی بھی کھڑا ہے۔ غزل جلالین جعفر الکمیہ، تیرا چچا جعفر بھی پھولوں کے ہار لیے کھڑا ہے۔ واسد اللہ الشہید المحیا، اور وہ اسد اللہ حمزہ تیرے باپ کا چچا سید الشہداء شہیدوں کا سردار بھی تیرے ہی استقبال کو کھڑا ہے۔ آگے بڑھ، جنت تیرے استقبال کے لیے ہے، نبی تیرے استقبال کے لیے ہے۔ حسن، علی، جعفر، حمزہ یہ لوگ تیرے استقبال میں ہیں، تجھے موت سے کیا غم ہے اور کیا ڈر ہے۔ تو اس طرح یہ ساریاں لگتی گئی تو قاسم نے لاش کو اٹھا کر سینے سے لگائی۔ اس منظر کو دیکھ کر دشمنوں کی بھی آنکھوں میں پانی آیا، تو ان کو لے جا کر اپنے بیٹے علی کی لاش کے ساتھ رکھا، عون اور محمد اور علی اور قاسم کی۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہوئے، جعفر، عبداللہ، عبد الرحمان، اس کے بعد بھائیوں کا نمبر آ گیا، پھر شہید ہوئے آپ کے 5 بھائی حضرت علی کے بیٹے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے جعفر، عثمان، محمد، عبداللہ، عباس، 5 بھائی شریک تھے۔ پھر بھائیوں کا نمبر لگا، جعفر گئے، عثمان گئے، محمد گئے، عبداللہ گئے، پھر عباس بھی گئے، اور ایک تاریخ لکھ گئے کہ بھائیوں پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ وہ تو سگے بھی نہ تھے، یہاں ایک چھاتی کے دودھ پینے والے سگے بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، اور پیچھے کچھ بھی نہیں سوائے چند پیسوں کی لڑائی کے، چند گول کی لڑائی کے، سگے بھائی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے۔ پھر اپنے بیٹے علی گئے، پھر اپنے بیٹے ابو بکر گئے، پھر اپنے بیٹے قاسم کے بیٹے، پھر حسن کے بیٹے، قاسم کے بعد عبداللہ، ابو بکر، پھر حضرت علی، حضرت حسین کے بیٹے، پہلے علی، پھر ابو بکر، اور پھر معصوم بچے تھے عبداللہ، سب سے چھوٹے 2 برس، سارا خاندان کٹ گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، اس کا نام بھی نہیں کہیں ملا، وہ ایسا حسین تھا چاند کا ٹکڑا ڈرا ہوا، مجھے دیکھ رہا، گھبرایا ہوا، اپنے خاندان کو کٹتا دیکھ کر کس کی ہائی نہیں نکلتی۔ تو ایک ہانی بن حبیب، اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، کہا کیا کر رہے ہو؟ بچے کو ذبح کرنا ہے۔ کہا چھوڑ دو اس کو، ذبح کرنے کیا کر رہا ہے؟ نہیں سے بھی کرنا ہے، اور اگر اس کو پکڑا لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر۔ جب اس کو ذبح ہونے دیکھا تو حضرت امام حسین نے فرمایا جا میرا بچہ اپنے باپ دادا کے ساتھ شامل ہو جا۔ پھر آخری رہ گیا عبداللہ بس، یا امام زین العابدین تو بیمار تھے، اللہ نے ان سے نسل چلانی تھی، وہ بچ گئے، اور عبداللہ کو گود میں لیا، اس کو پیار کر رہے تھے کہ ابن الموقت کا تیر آیا اور گلے سے پار ہو گیا۔
میں یوں سوچتا ہوں اللہ نے اسماعیل کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے اور عبداللہ بن حسین کی پیاس بجھائی ان کے اپنے خون جگر سے۔ حالانکہ جس رب نے زمزم کا کنواں نکالا تھا، سنگلاخ پتھروں سے پانی کا چشمہ نکالا تھا، وہ رب یہاں بھی اپنی مدد کو لا سکتا تھا، پھر اس نے اپنی مدد کو روکا اور قربانی کی داستان کو نقش کیا تاکہ قیامت تک امت کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے کہ یہ سودے مہنگے ہیں، مفت میں نہیں ملتے، جنت مفت میں نہیں، اللہ کی رضا مفت کا سودا نہیں ہے، قربانیوں کے پیچھے ہے، قربانیوں کے پیچھے جنت ہے۔ اتنے معصوم بچے کو خود جہاں بلب پیاس بچہ ساری جنگ میں صابر اور شاکر رہے، کچھ نہیں بولی۔ جب 2 برس سے بچے کو تیر لگا تو دل بھی تو ہے نہ تنگ و کش، درد سے بھرنا آئے کیا، اور اس وقت من ٹوٹ گئے اور آنسو پھر بھی نہیں بہے، آنسو نہیں بہے، ہاں بس اس کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بھر لیا، پھر ایسے آسمان کی طرف یوں کر دیا۔ وہ کیا منظر ہوگا، اللہ اللہ، اللہ کی طرف فون اٹھایا، اے اللہ انہوں نے اپنی مدد کو روک لیا، میں پھر بھی تجھ پہ راضی، ان سے تو ہی بدلہ لینا، ان سے تو ہی بدلہ لینا۔ جس شخص کے ایک بول کا جنت پہلے مل چکی ہے، وہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، ایک بول پر ساری دنیا سلامت ہو سکتی ہے، نہیں 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 نہیں، میں یہ سبق دے کر جاؤں گا کہ اللہ پر اولاد قربان کرو، عزتیں قربان کرو، نسب قربان کرو، مفاد قربان کرو، پر اللہ کو نہ چھوڑو۔ ہم یہ سودا نہیں کر سکتے کہ اللہ کو چھوڑ دیں، ہر چیز چھوڑ دیں گے، مالک کو نہیں چھوڑیں، رب کو نہیں چھوڑیں۔ یہ مہینہ ہمیں ایک شوق دلاتا ہے، ہمارا سال رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے، وہ غیر مسلم کا سال ناچنے گانے سے شروع ہوتا ہے، جنوری ناچ گانے سے شروع ہوتا ہے۔ سب کی بات ہے ہماری نسل بھی ناچ رہی، ارے بھائی کبھی مال کے ضائع ہونے پر کوئی ناچا، کبھی دولت کے چھن جانے پر کوئی ناچا، زندگی کے 1 سال ضائع ہو گیا، 365 دن گم ہو گئے اور ناچ رہے، یہ کس بات کا ناچ ہے؟ رونے کی بات ہے، زندگی کے 365 ایام چھن گئے ہم، اور آپ کو ان کو سمجھاتا تو شاید وہ بھی توبہ کر جاتے، قصور پھر بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنوں کو سمجھا نہ سکیں، ہم اپنوں کو بتا نہ سکیں۔ میں تو کہتا ہوں جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے بھائیو ہمدردی رکھو، اس کے لیے روو، نفرت نہ کرو، روو، کیونکہ اس حال میں مر گیا تو برباد ہو۔ اور ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، یکم محرم حضرت عمر کے قبر میں جانے کا دن ہے، 26 کو خنجر لگا، 29 کو انتقال ہوا، یکم کو قبر میں اتارے گئے۔ ہمارے تو سال کا پہلا دن اتنی بڑی ہستی کی چھین جانے پر ہو رہا ہے، وہ شخص جس کے اسلام لانے پر اسلام کو عزت ملی، آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا اور صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا بڑی ہو رہی ہے۔ تو جبریل بولے آج آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پہ میدان عرفات میں فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب سے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ جدھر سے عمر گزرتا ہے شیطان راہیں بدل جاتا ہے۔ جس شخص نے وہ حکومت کر کے دکھائی کہ دنیا اس کی نظیر نہ پیش کر سکتی، بیٹا عاقل بالغ فہیم، اس کو شورا میں نہیں لیا کہ یہ 6 آدمی ہیں ان سے اللہ کا رسول راضی تھا، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے اور سعید بن زید ہے، ان میں سے کسی کو امیر بنا۔ یہ 6 تھے جن سے اللہ کا رسول راضی خوش تھا۔ عبداللہ بن عمر کو بھی تو شامل کرو، کا جو طلاق دینا نہ جانتا ہو وہ حکومت کرنا کیسے جانے گا؟ بیٹوں کو یوں نکال دو، پھیلان لگے کپڑوں میں خلافت کر کے دکھا دی۔ تو ہمارے تو صدا یہاں سے ہو رہی،
اور پھر 10 محرم کوئی بھول جانے والا دن ہے. اتنا بڑا سانحہ انسانی تاریخ کبھی نہ دیکھی. اتنا بڑا سانحہ کبھی نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کی غلامی وہ باتوں سے نہیں ہوتی، تقریروں سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے. عمل سے ہوتی ہے، جھک جانے سے ہوتی، صرف نسل سے نہیں ہوتی. تو بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہو گیا، پہلا جمعہ تھا گزر گیا، ہفتہ شروع ہو گیا. تو بھائی آج ہم نئے سال کی ابتدا ہے، توبہ کر لیں اللہ کے دربار میں اور اس کو منائیں. 24 کا سال اپنے اندر بڑی غم کی داستانیں لے کر گیا ہے. بڑی آہیں، بڑی چسکیاں، بڑے دکھ، بڑے درد، بڑی غم کی گھٹائیں. جب یہ سال کھلے گا قیامت کے دن تو اس سے نظر آئے گا ظالم بھی، مظلوم بھی، رونے والے بھی، ناچنے والے بھی. بہرحال دکھ دے کر گیا ہے تو ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. بھائیوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ سے لو لگائیں، اس کے دربار میں توبہ کریں، اس کو اپنا بنائیں، مسجدوں سے تعلق پیدا کریں، مسجدوں سے جوڑ بٹھائیں. بازار ہر وقت آباد، آؤ بھائی مسجدیں آباد کریں. اس کے گھر صرف دیوار ستونوں کے ساتھ آباد نہیں ہوتے، اس کے گھر تو ذکر و تلاوت سے آباد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنایا مکے میں، لیکن بیت اللہ کے انوارات تقسیم کرنے کے لیے ہمیں مسجدیں عطا فرما دی. ساری دنیا میں مسجدیں بن گئی، ہر مسجد کا تعلق بیت اللہ سے جوڑ دیا. جیسے یہ بجلی آ رہی ہے پتہ نہیں تربیلا سے کہ منگلا سے، تاروں کے ساتھ بجلی کو جوڑ دیا. بٹن یہاں دباتے ہیں، بجلی منگلا کی یہاں جلتی ہے، بیت اللہ سے رحمتیں اترتی ہیں، لیکن وہاں سے دوڑتی ہوئی آسٹریلیا، امریکہ تک کی مسجدوں میں جا رہی ہیں. مسجدوں میں آنے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے اور سجدوں میں سر رکھ کے رونے دھونے والے یہ اللہ پاک کی رحمت کو لے لیں گے. جو رحمتیں بیت اللہ میں اترتی ہیں وہی یہاں آتی ہیں. میرے بھائیوں، اس سال کو مسجد کا سال بناؤ، اس سال کو قرآن کا سال بنائیں، اس سال کو اللہ کی اطاعت کا سال بنائیں، اس سال کو حضور کی غلامی کا سال بنائیں تاکہ اللہ راضی ہو. اور اس امت کا دن کے دن بھی پھریں. 200 سال ہو گئے، ٹوٹتے بھی، دکھ اٹھاتے بھی، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، نہ حکومتوں سے، نہ فوجوں سے، نہ پولیس سے. ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکتے، اس کو ناراض کیا اپنی نافرمانی کے ساتھ. تو بھائیو، ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سارے حالات کو بدل دے گا. اس کے ہاتھ میں ساری دنیا کے سارا لگانے، اسی کے ہاتھ میں سارے بادشاہوں کے دل، اسی کے ہاتھ میں ساری طاقتیں. ایٹم بنانے سے ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہمیں تو غلام رسول بننے سے عزت ملے گی. اس لیے بھائیو، اس سال کی ابتدا ہو رہی ہے، آؤ بھائی توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، ان مسجدوں کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ کے نبی سب سے پہلے معمار ہیں، مسجد کے بنانے والے. قباء میں گئے تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھے، مدینہ پہنچے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھے. مسجد کو مومن کا گھر بنایا، مسجد کو مومن کے لیے جنت بنایا. مسجدیں جنت کے باغ ہیں، مسجدیں جنت کے باغ ہیں. مسجد کو جنت کا باغ بنایا اور خود مسجد میں جم کے بیٹھنا سکھایا. تو میرے بھائیوں، ہم بازاروں میں جم کے بیٹھے، فیکٹریوں میں جم کے بیٹھے، ملوں میں جم کے بیٹھے، کام نہ بنا. آ جاؤ بھائی مسجد میں جم کے بیٹھ لیں، تھوڑا ذکر کر کے، کچھ تلاوت کر کے، کوئی دین کو سیکھ کر، کوئی اللہ اللہ کر کے، کچھ توبہ کر کے، تو شاید اللہ ہمارے لیے در کھول دے. ہمارے نبی کو تو جب تکلیف آتی تھی مسجد کو دوڑتے تھے، مسجد کو دوڑتے تھے، نماز کی طرف بھاگتے تھے. 4 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہ تھا، کہنے لگے آج تو اللہ سے مانگنے جاتا ہوں. مسجد چلے گئے، ستونوں کے پیچھے نیت باندھ کے نفل پڑھیں، سلام کریں، پھر جگہ بدل کے پھر نفل پڑھیں، پھر سلام کریں، پھر جگہ بدل کے ایک ایک ستون کے پیچھے نماز جگہ بدلتے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت عثمان آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا 4 دن ہو گئے، کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کی شدت تھی، اللہ سے مانگنے گئے. حضرت عثمان رونے لگے، تو مجھے کیوں نے یاد کیا؟ پھر گئے اونٹ بھر کے لائے، سامان کا اتارا، پھر گئے گھر میں سے پکا ہوا سالن اٹھا کے لائے، روٹی اٹھا کے لائے، اسے پکانا نہ پڑے. جب ہمارے نبی آئے تو آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی، حضرت عائشہ نے کہا جی عثمان دے کر گئے. تو آپ نے کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے. میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے. میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے. 3 دفعہ آپ نے پڑھا.
تو آپ نے مسجد کی دوڑ سکھائی ہمیں، مسجد کی طرف بھاگنا سکھائی. مسجد کو اعمال سے زندہ فرمایا آپ. ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں بھائی. یہ بڑی مسجد تو بن گئی لیکن آباد نہ ہو تو خود ہمارے اوپر مقدمہ کر دے گی کیا مسجد سے پوچھ انہوں نے اتنی بڑی بنائی کیوں تھی؟ اگر آباد نہیں کرنا تھا تو بنایا کیوں؟ بھائیوں مسجدیں دعائیں دیتی ہیں، یہ در و دیوار دعائیں دیتے ہیں. جب اللہ کا نام زندہ ہوتا ہے، جب اللہ کی صرف مسجد کو روشن کیا. سمین داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں آئے. اس سے پہلے مسجد نبوی میں لکڑی جلائی جاتی تھی، اس سے روشنی ہوتی. وہ لکڑی کی آگ ایسے کبھی جلے کبھی بجھے. سمین داری آئے، انہوں نے آگے چراغ جلایا، فانوس اس میں چراغ کو جلایا. جب آپ میری مسجد کو روشن کیا، اللہ اس سے روشن کرے. اگر آج کوئی میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتی. تو نوفل بن حارث حضور کے تایا کے بیٹے، سب سے بڑے عبد المطلب کے بیٹے حارث، ان کے بیٹے نوفل، وہ حضور کے تایا کا بھائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں اس کے نکاح میں دیتا ہوں. مسجد میں خالی چراغ جلانے پر اللہ کا نبی اتنا خوش ہوا. جو مسجد کو سجدوں سے آباد کریں گے، تلاوت سے آباد کریں گے، ذکر سے آباد کریں گے، سیکھنے سکھانے کی مجلسوں سے آباد کریں گے، اللہ ان پہ کتنا خوش ہوگا. تو بھائیوں اس سال کو مسجد کی دوڑ کا سال بنائیں. اپنے گاؤں کی مسجدیں آباد کرو، شہر کی مسجدیں آباد کرو. یہ مرکز ہے، یہ کسی جماعت کا مرکز نہیں، یہ مسلمانوں کا مرکز. یہاں تو اللہ کے رسول کی مسجد پھر کے کسی مسلک کی تبلیغ نہیں. یہاں اللہ اس کے رسول کا بول بالا ہوتا ہے، انہیں کی باتیں ہوتی ہیں سیدھے سادے انداز میں. ہمیں اس کو آواز کرو. جمعرات کو کھچ کھچ کے یہاں وفد بن کے آؤ، رات یہاں قیام کرو، راتوں کو کے اللہ سے مانگو، روو دھوو، کسی کے در پہ جم کے بیٹھ جاؤ. کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، آخر تو در کھول دیتا ہے. یہ تو اللہ کا در ہے جو بند ہوتا ہی نہیں، ویسے ہی کھلا ہوا ہے، ویسے ہی کھلا ہوا ہے، اور وقت ہی کھلا ہوا ہے. تو بھائیوں مسجدوں کو آباد کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کرے، ہماری زندگیوں میں روشنی لے کر آئے گا. اس وقت دوڑ لگانے کی ضرورت ہے فصلوں کی، جیسے طلبوں کی دوڑ، یونیورسٹیوں کی دوڑ، اسکولوں اور کالجوں کی دوڑ. مسجد کی دوڑ لگائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں اس طرح آ کے بیٹھتے ہیں جیسے کیل کٹ جاتا ہے. ان للمسجد اوتادا، کیل کٹ جاتا ہے. جب کیل کٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب نکالو گے تو نکلے گا، خود نہیں وہ نکلا. اب اس کو کسی چیز سے نکالو گے تو نکلے گا، ویسے نہیں نکلے گا. تو ان للمسجد اوتادا، میرے آپ کے نبی نے کہا کچھ لوگ مسجد میں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کیل کٹ جاتا ہے، نکلنے کا نام بھی نہیں لیتے. جو اس صفت کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کی صحبت میں بیٹھ کر برکتیں حاصل کرتے. ان غابوا استفدوہ، اگر وہ مسجد میں کبھی نہ آئے تو ان کے لیے فرشتے اداس ہو جاتے. وہ فلاں آدمی نہیں آیا، پتہ کرو بھائی کیوں نہیں آیا. تو اس مسجد سے فرشتے پتہ کرنے جاتے ہیں، وہ تو بیمار ہے، ان مرضو عادوہ. اچھا چلو بھائی عیادت کریں. محلے میں کو کوئی پوچھنے نہیں آ رہا لیکن اس مسجد کے سارے فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. ان کانوا فی حاجۃ اعانوہ، وہ کہتے نہیں وہ تو کسی کام میں بیچارے پھنس گئے. کا اچھا چلو بھائی محلے میں تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں بٹا رہا، اس مسجد کے سارے فرشتے جاتے ہیں کہ چلو بھائی اپنے مسجد والے ساتھی کی مدد کرو تاکہ اس کا کام جلدی جلدی ہو جائے اور وہ دوبارہ مسجد میں آ جائے. اس طرح جب سے مسجد میں جو لوگ بیٹھتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین، بیمار ہو جائیں تو عیادت کرتے ہیں، کام میں الجھ جائیں تو کام میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مقرب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے درباری بن جاتے ہیں. پھر بادشاہ کا درباری، کوئی صدر کا درباری، کوئی وزیر کا درباری، یہ مسجد میں آنے والے اللہ کے درباری بن جاتے ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے،
میں نے حسن حسین کے لیے اذان نہ مانگی، کاش میں اللہ کے نبی سے یہ اجازت لے لیتا کہ یا رسول اللہ آپ کی مسجد کے مؤذن میرے بیٹے ہوں۔ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش میں اذان حسن حسین کے لیے مانگ لیتا۔ تو میرے بھائیو، مؤذن صرف ندا کرتا، آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ مسجد میں، صرف اتنی ندا پر اللہ اس کا اتنا مقام بناتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے مؤذن وہ قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کے قریب نہیں آتا، ڈاکٹروں کو کھا جائے گا، سیٹوں کو کھا جائے گا، تاجروں کو رگڑ جائے گا، بادشاہوں کو رگڑ جائے گا، مؤذن کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور قیامت کے دن مؤذن سب سے اونچے مقام پر ہو، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر ہمارے نبی کو پہنائے جائیں گے، پھر انبیاء کو پہنائے جائیں گے، اس کے بعد مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور سب سے پہلا مؤذن بلال، اور اذان دینے والے بلال کے پیچھے مزے کر رہے ہوں گے۔ دیکھا ہم نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صرف اذان کے لیے بلانے پر اتنا اجر ہے، اور جو مسجد کو بھرنے کے لیے کوشش کریں، 24 گھنٹے آباد کرنے کے لیے کوشش کریں، اللہ ان کے کتنے اونچے درجات طے کرے گا بھائیوں۔ تو میرے دوستو، 1425 کا سال اللہ کو منوانے کا سال بناؤ، اور منانے کے لیے گھر بیٹھنا پڑتا ہے، دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ غلام حیدر وائن مرحوم تھا نا ہمارے علاقے کا وزیر اعظم، میاں چلو ہم تو لمبا کے ساتھ رہے، ہمارے تو لمبے کا ایک چھوٹا سا چودھری تھا، زیادہ کوئی با اثر بھی نہیں تھا، تھوڑا بہت اس کا اثر تھا، کچھ ووٹ تھے، اس سے ناراض تھا، تو وہ مرحوم اس کو منانے کے لیے آیا رات کو، اس نے دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا، تو اس نے کرسی منگوائی اور اس کے دروازے کے اوپر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا، رات کے 10 بجے کا بیٹھا ہوا، 2 بجے اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا، آخر اس کو بھی حیا آ گئی اور اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا، اور پھر مرتے دم تک اس کے دم میں دم بھرتا رہا۔ یہ تو ایک عام انسان تھا، اور اپنے در پر بیٹھا ہوا دیکھ کر جس سے شدید نفرت تھی نا، اس کو بھی دل دے بیٹھا کہ اتنی عاجزی، اور اللہ تو پہلے محبت کیے بیٹھا ہے، اللہ تو ہم سے نفرت کرتا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی پیار کرتا ہے، اس کے در پہ بیٹھ جائیں کرنا دے کے وہ تو معاف کرنے کو تیار، مدد کرنے کو تیار۔ تو بھائیوں، کچھ رونے والے پیدا ہو جائیں، کچھ تڑپنے والے پیدا ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ کشتی کنارے پہنچ سکتی ہے، ہواؤں کے رخ پھر سکتے ہیں، زمین کے بدلے ہوئے تیور وہ ہمارے موافق ہو سکتے ہیں، فلک کی الٹی گردش ہمارے حق میں چل سکتی ہے، زمین آسمان کی چکی جو الٹی چل رہی ہمارے موافق ہو سکتی ہے، ہوائیں پھر ہمارے لیے وہ نصرت کا سامان بن سکتی ہیں، فرشتے پھر ہماری تائید کے لیے اتر سکتے ہیں، پانی پھر ہمیں راستے دے سکتا ہے، زمین کی یہ تنابیں پھر ہمارے لیے سمٹ سکتی ہیں، اور کوئی مسجدوں میں بیٹھ کے رونے والے ہوں، کوئی ہائے ہائے کرنے والے ہوں، کوئی اللہ کو منانے والے ہوں، کوئی اس کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں، کوئی اس کے سامنے اللہ کی ضد کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو موت سے شفیق، آپ سے مہربان، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ میرے بھائیوں، تو بھائی ہم اس سال کو مسجد کا سال بنا دیں، اس سال کو اللہ کو منانے کا سال بنا دیں۔ 7 کے 4-5 دن گزرے ہیں، آج 7 کی رات ہے، صرف 6 دن گزرے ہیں، آج 7 کی رات ہے۔ بہت سے ہم سفر ہم سے بچھڑ گئے، ہمارے ساتھ سے 1424 جب شروع ہوا تھا، لیکن 1425 کی صبح دیکھنے سے پہلے ان کی شام ہو گئی، پتہ نہیں کب ہم پر بھی موت پار کر جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس سال کو اللہ کو منانے کا سال بناؤ، اس سال کو مسجد کا سال بناؤ، اپنے گاؤں کی مسجدیں آباد کرو، شہروں کی مسجدیں آباد کرو، یہ مرکز ہے، اس کو بھائی آباد کرو، وفود کے ساتھ جماعتیں بن کر، صرف جمعرات کو نہیں بلکہ ہر روز آؤ، اتنی بڑی مسجد میں اللہ اللہ کی صدا گونجے، یہ در و دیوار گواہ بن جائیں کہ ہاں ہاں یا اللہ، انہوں نے مجھے یاد کیا تھا، اور انہوں نے تجھے یاد کیا تھا، اور انہوں نے میرے فرش پہ کھڑے ہو کے سجدے کیے تھے، پھر یہ وفد بن کے جائیں اور ساری دنیا کی بے آباد مسجدیں پھر سے آباد ہوں۔ کتنے 100 سال ہو گئے آج
کتنے 100 سال ہو گئے ہیں؟ 600 برس گزر گئے قرطبہ کی مسجد کو ویران ہوئے، 600 سال ہو گئے قرطبہ کی مسجد کے مینار اور محراب ترس رہے ہیں، کوئی آ کر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ محراب کو مصلی 6 صدیوں سے دعائیاں دے رہا ہے، ارے کوئی آئے، کوئی یہاں آ کے کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کوئی آئے، اس کے ستون منتظر ہیں، کوئی آئے اور پیچھے کھڑے ہو کر پھر قرآن سنائے، جس کی ایک ایک اینٹ پر کتنے قرآن پڑھے گئے، اس کے ایک ایک محراب میں کتنے سجدے ہوئے، اور اس کی ایک ایک کھڑکی کے پاس کتنے لاکھوں لوگوں نے اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ وہ کھڑی انتظار میں ہے کب صبح ہوگی، کب شام، کب یہ تاریک رات ڈھلے گی اور کب دن چڑھے گا۔ بھائیو، ہم نے ساری دنیا کے اسباب اکٹھے کر کے دیکھ لیا، کام نہ بنا، آؤ اب مسجدوں کو آباد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہاں سے کام بن جائے گا، یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہاں اللہ مل جائے گا۔ اللہ مل گیا تو سارے کام بن گئے۔ اس کے بھائی نیتیں کرو، پچھلی پر کرو توبہ، پچھلے سال کی توبہ کرتے نا سارے بھائی، جتنے کبیرہ ہوئے صغیرہ ہوئے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ زبان سے کہہ دو، چاہے جھوٹ موٹ ہے کہہ دو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، کہو نا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے سچے دل سے آپ نے توبہ کی ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو مبارک ہو، آپ سے پچھلے سب گناہ معاف، حقوق باقی گناہ معاف، نماز کی قضا باقی قضا کرنے کا گناہ معاف، حق کی ادائیگی باقی حق مارنے کا گناہ معاف۔ ہاں، توبہ پکی تب ہوگی جب ماحول ملے گا۔ اسماعیل مسجد میں کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، یہ تو وہیں کے وہاں جا کے ٹوٹ جائے گی۔ اس کو پکا کرنا ہے تو اللہ کی راہوں میں نکلو بھائی، 4 مہینے آنکھیں بند کر کے لگا دو، ہر مہینے یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، کچھ نہ کرو، ہر مہینے 3 دن کے لیے بستر باندھ کے نکل جاؤ، یہاں آ جاؤ، جماعت بناؤ اور نکل جاؤ، فائدہ نظر آئے نہ آئے میری منت مان لو بھائی، ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگاؤ، 7 مہینے کے ارادے کرتے رہنا۔ میں آج ایک چھوٹا سا ارادہ کرواتا ہوں آپ، اکثر مجمع نوجوانوں کا بیٹھا ہوں، مختلف جگہوں سے آیا بیٹھا ہوا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہر مہینے 3 دن اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، سمجھ میں آئے نہ آئے ایک دفعہ نکلو، ایک دفعہ نکلو، ہر مہینے نکلو، 6 مہینے بھی نہیں گزریں گے کہ دل کی دنیا بدلتی ہوئی آپ کو آنکھوں سے نظر آ جائے گی۔ نکلو تو صحیح، زندگی میں انقلاب نظر آئے گا، ترجیحات بدل جائیں گی۔ تو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہر مہینے 3 دن کی پکی نیت کرتے ہو، کر دو تو تھوڑا تو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے دکھا دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ 4 مہینے نقد چلہ نقد، یہ جو تیار ہو تو ابھی دکھا دیں، پر ہر مہینے باقاعدہ 3 دن لگاؤ، جمعرات کو مرکز میں آؤ، اپنے محلے کا گشت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کو غنیمت سمجھو، وہ آپ کی جنت ہے، وہ آپ کی دوزخ ہے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں کیونکہ آج کا اسکول، آج کا کالج نہیں بتاتا ماں کسے کہتے ہیں، آج کل کے ماں باپ بھی نہیں سمجھاتے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، تو باہر والے کیا سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ماں باپ کو ذکر کیا، جہاں ایمان آیا ہے وہیں ماں باپ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے رب نے کہا صرف اللہ کی بندگی کرو، پھر اللہ نے کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پھر اللہ نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، پھر اللہ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ میری غور سے سننا، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں اپنی جنت بنا لو، ماؤں کی ہائے نہ سننا، باپ کی ہائے نہ سننا، جوانی میں خون گرم ہوتا ہے، ماں باپ کی بات کڑوی لگتی ہے، کسیلی لگتی ہے، وہ کڑوی کسیلی شہد سمجھ کے پی جانا، نسلیں نہال۔ تو جب میرا ہاتھ سالن کی طرف بڑھتا ہے
یہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی گوٹی میرے باپ کو پسند ہو اور کہیں میں نہ اٹھا لوں، تو پھر اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ میں سالن سے ہاتھ نکالتا ہوں، یہ پھر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ میں لقمہ توڑ لیتا ہوں، پھر یہ ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ ایسے بیٹے بنو ماؤں کے، ایسے بیٹے بنو باپ کے۔ ماں باپ کا دعا تو نہیں دیتے لیکن ہائے تو کرتے ہیں جب دکھ دیتے ہو۔ ان کی ہائے بد دعا سے کم نہیں ہوتی۔ سارے جہان کی ڈگریوں سے آباد نہ ہوگے، ماں کی دعا لے لو بڑی آبادی دیکھو گے، باپ کی دعا لے لو بڑی آبادی دیکھو گے۔ دولت سے کوئی آباد نہیں ہوا کرتا، آبادیاں ماں باپ ہیں تو دعا لے لو۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی فوت ہو گئی۔ آپ نے کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، بچھ جاؤ۔ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے، جیسے جانور، جیسے پرندہ جب بے دم ہو جاتا ہے تو اپنے پریوں پھیلا کے گر جاتا ہے، اس کے پریوں ہو جاتا ہے۔ اس وقت اب اس سے الٹی چھری سے ذبح کرو، سیدھی چھری سے چھری ذبح کرو، اس کی کھاد اتارو، اس کی گردن کاٹو، ایسا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے یوں عاجز ہو کے گر جاؤ جیسے پرندہ عاجز ہو کے گر کر بے جان ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے بے جان ہو جاؤ، چوں بھی نہ کرو۔ اف لا تقل لهما اف، ہماری زبان میں اف ہے، ماں نے بلایا باپ نے کام کا ہر نے بلائی رکھا۔ یہ جو ہے نا یہ ہے اف۔ صرف اف پر بھی اللہ کہتا تمہارے عمل برباد کر پاتا۔ ہر ویلے بولی جانی ہے چوکی دار، اس پر اللہ کہتا میں تمہارے عمل برباد کر دوں گا۔ اور جو ویسے ہی باپ کا گریبان پکڑ لے، تو میرے واسطے کیتا کی ہے آج تک، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے، تیرا بڑا درد ہو جائے تو کس کا گریبان پکڑ کے بات کر رہا ہے؟ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا یہ ابھی زمین میں دھنس جاتا۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا اور عبداللہ بن عمر سے کہا کندھے پہ بٹھا کے کرایا، اٹھا کے، اور مشکل کام ہے اٹھا کے کسی کو طواف کرانا۔ اور اب عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پال تجھے ایک سانس لیا تھا، ابھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس، اور میں تو ہم جب ابھی تو ایک سانس کا حق نہیں ادا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، اگر ماں باپ ہیں، ہمارے تو چلے گئے، تمہارے ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کو جنت بنا لو اپنی۔ چاہے ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے گے یا رسول اللہ جہاد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا ماں باپ کہتا ہے کہ جی کچا ان کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد۔ ایک صحابی آئے یمن سے، یا رسول اللہ یمن سے آیا ہوں جہاد کرنے، ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب کہا جا ان کو ہنسا جیسے روتا چھوڑ کے آیا تھا، تیرا یہی جہاد۔ یمن سے آیا مدینے، آپ نے انہی قدموں پہ واپس یمن بھیج دیا، جاؤ انہیں خوش کرو، انہیں راضی کرو۔ تو ماں کی بد دعا نہ لینا، ماں کی ہائے نہ لینا بھائیوں، باپ کی ہائے نہ لینا۔ ان کی زندگی کی جاتی ہے ہمیں پالتے پالتے، جب ہم جوان ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے تھوڑا سا مجھے دبا دے، تیل لگا دے، کوئی کمر مل دے، ویسے اپنے دوستوں میں مگن ہوتے ہیں۔ باپ کرا رہا ہوتا ہے، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہے، بیٹے کو توفیق نہیں کہ دو ہاتھ اس کو مروڑے بھر، دو مٹھیاں ہی بھر دے اس کو آج۔ تو ایسی میرے بھائیوں، ایسی غفلت کی زندگی نہ گزارو کہ ماں باپ ہاتھوں میں روانہ ہو گئے تم ان کی دعا نہ لے سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تو اپنی ماں کے پاس آتے، اماں جی السلام علیکم۔
رحمت اللہ کما بررتنی صغیرا، اما اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو نے مجھے بچپن میں پالا۔ واقع جواب میں علیک السلام یا بنی ورحمت اللہ کما بررتنی کبیرا، اے میرا بیٹا تجھ پہ سلامتی ہو، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو نے مجھے جوان ہو کر خدمت کا حق دیا، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے جوان ہو کر اپنی خدمت کا حق ادا کیا۔ جب شام کو واپس آتے کام سے تو پھر اپنی ماں کے پاس آ کر کے کہہ السلام علیکم یا اماں رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرا، اماں اللہ تجھ پہ رحم کرے جیسے تو نے مجھے بچپن میں پالا۔ وہ کہتے علیک السلام یا بنی ورحمت اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو نے جوانی میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ایسے ماؤں کی دعائیں لوگ آئی۔ صحابی وہ ہے جن کے لیے جنت واجب ہے۔ 1,24,000 صحابہ انہیں کم ہو گئے پورا عدد یہ ایسے اندازے کا عدد ہے 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1,10,000، 1,14,000، 1,24,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ سب، لیکن صحابہ سب جنتی ہیں، اور جو حضور کے سامنے فوت ہو تو پکی جنت، سیدھے جنت۔ نبی موجود، صحابی مر رہے ہیں اور مسجد میں آ کے اطلاع کی جاتی یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی یا رسول اور کلمہ نہ کہہ سکے، پریشان ہو کر آپ تیزی سے گئے، آگے دیکھا اور آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کیا نحوست ہے۔ آپ نے کہا کہ ماں کو بلاؤ، فوراً ماں کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا ماں اپنے بیٹے کو معاف کر۔ ماں کی نافرمانی نے کلمہ روک دیا، صحابی کا کلمہ رک گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا، میں نہیں معاف کرتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں اس کو آگ لگا دوں، میں اس کو آگ لگا دوں؟ ہے مائیں کب چاہتی ہیں کہ آگ لگ جائے؟ وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا، کسی معشوق نے عاشق سے کہا کیا ماں کا جگر نکال کے لا پھر دوسرے شادی کروں، اس قبیض نے جا کر ماں کو مار دیا، جگر نکال کے لے کے چلا، راستے میں ٹھوکر لگی، گرا تو جگر بھی گرا تو جگر سے آواز انشاءاللہ خیر ہوگی بچہ۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ دوزخ میں چلا جائے گا، تو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر رہی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ میں کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ صحابی کی زبان سے کلمہ چڑھ ہو اور ساتھ میں ان کی جان نکل گئی۔ ماں باپ کی نافرمانی نے تو صحابہ جیسی ہستیوں کو کلمے سے روک دیا۔ ہمارے پاس ہے کیا جس پر ہم ماؤں کو غراتے ہیں اور باپ کا گریبان پکڑتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ماں باپ ہیں تو قدر کرو، اگر وہ چلے گئے تو ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے صدقے کرو، ان کی ماں کی بہن خالہ کی خدمت کرو، باپ کی بہن پھوپھی کی خدمت کرو، چچا کی خدمت کرو، ماموں کی خدمت کرو، وہ نہیں تو ان کے دوستوں کی خدمت کرو، کوئی بھی نہیں تو ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، ان کے لیے نفل پڑھو، خیرات کرو، تو بھی اللہ فرما برداروں میں لکھ دیتے۔ اب ساری دنیا میں جا کر لوگوں سے توبہ کروانی، خود بھی توبہ پہ پکا ہونا ہے، اس کے لیے وقت مانگ رہے ہیں۔ تو بولو بھائی آپ توبہ تو کریں نا سب نے، اب سب سے کروانی ہے، خود بھی پکے ہونا ہے اس کے لیے، اور مسجدوں کو بھرنا ہے، آباد کرنا ہے۔ ہر جمعرات جو اتنی بڑی مسجد بنا دی، جمعرات کو لوگ نظر ہی نہ آئے، آگے 200-400 بیٹھے تو نظر ہی نہیں آتے، یہاں یہ ساری بھری ہوئی ہو، یہ جو بتا رہے ہیں چھت، یہ کوئی 20-25 ہزار آدمیوں کے نماز پڑھنے کی سمجھ رہے ہیں، وہ 25 ہزار آدمی اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں چھت کے اندر، تو بھائی 25 ہزار تو ہر جمعرات کو ہونے چاہیے یہاں۔ یہ صرف یہ سدھو پورہ اور یہ غلام آباد اٹھ کے آ جائے اور یہ 25 ہزار تو یہیں سے پورے ہو جائیں، سارا فیصلہ باد تو 30 لاکھ کی آبادی ہے، اس کا 1/3 چھوڑ اس کا 10واں حصہ بھی یہاں نہیں سمجھ، صرف یہ علاقے والے آ جائیں تو مسجد چھوٹی پڑ جائے گی۔ تو مسجدوں کو آباد کرو بھائی، اپنے اللہ کے سامنے جھکو اور توبہ کرو۔ اب بولو بھائی کون تیار؟ کیا توبہ والے
ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب نے تیرے دربار میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ پچھلا سارا سال غفلت میں گزرا، نافرمانیوں میں گزرا، تیرے حکموں کو توڑنے میں گزرا، تیری شریعت کو چھوڑنے میں گزرا، تیرے محبوب کی سنتوں کو ذبح کرتے کرتے سال گزرا. ہمارے وہ سارے گناہ آج معاف کر دے یا اللہ. تیرے حکموں کو جو چھوڑا، تیرے محبوب کے طریقوں کو جو توڑا، وہ سارے ہمارے جرم آج معاف کر دے اور ہماری اور اس سارے مجمع کی اور پوری امت کی توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ پچھلے سال کی غفلتیں اس سال میں نہ ہونے دے یا اللہ. یا اللہ پچھلا سال امت پر بڑے غم کا سال تھا، بڑے دکھ درد کا سال تھا. یہ سال اس امت کی خوشیوں کا سال بنا دے یا اللہ. یہ سال اس امت کی عزتوں کا سال بنا دے یا اللہ. یہ سال اس امت کی بلندیوں کا سال بنا دے یا اللہ. سارا سال یا اللہ ہم تو تیری رحمت اور مدد کے امیدوار رہے. اگرچہ ہمارے پاس کچھ عمل نہ تھا، ویسا مجمع نہ تھا یا اللہ جو تیرے سامنے کر کے تیری مدد سے اترنے کا سوال کرتے. بس تیری رحمت کی آس پر یا اللہ، تیرے فضل کی آس پر یا اللہ ہماری ٹکٹی اوپر ہی لگی رہی. اور میرے مالک پورا سال گزرا، دکھ درد بھی بڑھے، غم بھی بڑھے، تیری مدد نہ اتری. تو سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. مالک تیرا عدل ہی عدل ہے، تو ظلم سے پاک صاف ہے. جو کچھ ہوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا. جو تو نے یا اللہ جو تو نے ہمارے ساتھ کیا وہ بہت تھوڑا کیا ہے یا اللہ. ہمارا جرم اس سے بھی زیادہ ہے. تیری بڑی مہربانی میرے مالک، تو نے ہمیں بندر نہ بنایا، تو نے ہمیں خنزیر نہ بنایا، تو نے ہم پہ پتھر نہ برسائے. تیری بڑی مہربانی یا اللہ، تو نے ہمیں زمین میں نہ ستایا، تو نے ہمیں مسخ نہ فرمایا. حالانکہ ہم نے ہر وہ گناہ کر دیا ہے یا اللہ جس پر تو نے پچھلی امتوں کو مسخ کیا اور پتھروں سے اور آگ سے برباد کیا، طوفانوں سے، ہواؤں سے انہیں تو نے بکھار دیا. اے مولا ہم تیرے بندے، تیرے محبوب کے امتی، تیرے غلام، تیرے محبوب کے غلام اگرچہ نافرمان غلام ہیں. اور یا اللہ ہمیں یہ تو نے ہی عزت بخشی کہ ہم نے کلمہ توحید پڑھا، تیری وحدانیت کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ بولا، تیرے محبوب کی رسالت کو محمد رسول اللہ کے ساتھ بولا. ہم اس کے آخری نبی ہونے پر ایمان لائے، اس کی رسالت پر ایمان لائے. اے مولا کریم اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ، صحیح دامن ہو کر بھی ہم تجھ سے مانگتے ہیں یہ سال اپنی مدد سے اترنے کا سال بنا دے. یہ سال اس امت کی عزتوں کا سال بنا دے. اے مولا جسے بہار کی آمد ہے، خزاں رخصت ہو چکی ہے، شگوفے پھوٹ رہے ہیں، کلیاں کھل رہی ہیں، پھول مہک رہے ہیں، بلبلیں چہک رہی ہیں. اے میرے مولا تیرے محبوب کے دین کے گلشن میں تو ابھی تک خزاں کی رہ رہے ہیں. وہاں تو آج کی درخت یا اللہ اس کی ڈالیاں وہ پیرحت سے خالی ہیں میرے مولا، اس کی روشیں ویران ہیں میرے مولا. اس کی کلیاں یا اللہ مسکرانا بھول گئی، اس کے پھول مہکنا بھول گئے مولا، اس کی بلبل چہکنا بھولی میرے مولا. وہاں کی تو اندلیب بھی روتی ہے اور وہاں کے یا اللہ پتا پتا روتا ہے میرے مولا. یا اللہ یہ بہار تو لے آیا یا اللہ، اپنے محبوب کے دین پر بھی بہار لے آ. اللہ بڑا زمانہ گزر گیا خزاں کے تھپڑے سے. 27 فروری سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام اسماعیل مسجد شب جمعہ فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا افضل امت اور کرامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فٹیسی ایریا، کراچی. فون نمبر 6